السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو بہت شکریہ کہ میرے چینل پہ آنے کے لیے اور ناولس کو اتنا لائک کرنے کے لیے۔ اس ناول پہ تھوڑا سا لائک شیئر کم ہو رہا ہے، لیکن چلیں کوئی بات نہیں۔ کچھ سٹوریز ایسی ہوتی ہیں جن کو اتنی پذیرائی نہیں ملتی، ہو سکتا ہے یہ بھی انہیں میں سے ایک ہو، لیکن خیر مجھے تو پڑھ کے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ تو آج اس کا نیکسٹ پارٹ شروع کرتے ہیں، تو چلے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آگے۔ وہ اپنی برانڈ نیو کار میں آ کر بیٹھا ہی تھا کہ سامنے سے بھاگتی ہوئی ایک لڑکی آئی۔ وہ بے دھڑک گاڑی کے بونٹ پر چڑھتی ہوئی اس کی چھت سے ہوتی پیچھے کے سائڈ سے اتر گئی۔ واٹ دی ہیل، وہ دیکھتا رہ گیا تھا۔ گاڑیوں کا کریز تھا اسے، دیوانگی کی حد تک پاگل۔ کوئی اس کی گاڑی کو چھو بھی لے یہ اسے برداشت نہیں تھا، اور وہ لڑکی تو اس کی گاڑی کے بونٹ پھر چھت پھر ڈگی پر اپنے جوتے رکھتی اتری تھی۔ وہ اسے کیسے چھوڑ دیتا؟ ابھی وہ گاڑی سے اترتا اس پر چیخنے کے لیے، اس سے قبل ہی کچھ گنڈے نما لڑکے اس لڑکی کے پیچھے بھاگتے ہوئے اسی جانے پائے۔ وہ بھی اسی لڑکی کی طرح اس کی گاڑی کے بونٹ پہ چڑھے، پھر گاڑی کی چھت پر، اور پھر اس کی گاڑی کی ڈگی سے اترتے ہوئے اس لڑکی کے پیچھے بھاگے۔ یہ کیا چل رہا ہے؟ ان لوگوں کی ہمت بھی کیسے ہوئی میری گاڑی پر اپنے گندے جوتے لے کر چڑھنے کی؟ وہ فوراً ہی گاڑی سے اتر کر لال پیلا ہوتا اس لڑکی اور گنڈوں کے بھاگنے والی سمت دیکھتے ہوئے چیخا، مگر اب کوئی فائدہ نہ تھا، وہ تو جا چکے تھے۔ جاہل، وہ گاڑی سے کپڑا نکال کر ابھی بونٹ صاف کر ہی رہا تھا کہ اس کا دماغ کھٹکا، اور اسے محسوس ہوا جیسے اس بھاگنے والی لڑکی کو اس نے پہلے بھی کہیں دیکھا ہے۔ اس نے زیادہ دھیان نہ دیا، ویسے بھی صرف ایک جھلک ہی تو دیکھی تھی اس لڑکی کی۔ سر جھٹک کر دانت پیستے ہوئے اپنی گاڑی صاف کرنے لگا۔ 2 سال بعد وہ کالے لبادے میں اپنے سینے سے ڈبل روٹی کا پیکٹ لگائے تیزی سے بھاگ رہا تھا۔ 3-4 دکاندار چور چور کرتے ہوئے اس کے پیچھے بھاگے چلے جا رہے تھے۔ وہ ڈبل روٹی کو ایسے پکڑے ہوئے تھا جیسے اس میں اس کی جان بسی ہو۔ سگنل توڑتا ہوا وہ ایک روڈ سے دوسرے روڈ پہ بے دھڑک بھاگا، جیسے اپنی جان کی کوئی پرواہ ہی نہ ہو۔ اس کے یوں بھاگنے کے سبب ایک گاڑی اس سے ٹکراتے بچی تھی۔ وہ تو ڈرائیور نے ٹھیک وقت پر ٹرن لے لیا تھا، ورنہ وہ یقیناً اس کے نیچے آ جاتا۔ وہ گاڑی سیدھی جا کر سامنے دیوار سے ٹکرائی تھی۔ وہ بھاگے چلے جا رہا تھا، بس بھاگے چلا رہا تھا۔ ڈبل روٹی کو سینے سے لگایا، اچانک وہ ایک ٹھیلے سے ٹکرایا۔ اس کے پیٹ پر زور سے لگی تھی، مگر وہ نہ رکا۔ ابھی وہ بھاگ ہی رہا تھا کہ اچانک سامنے سے 4 ہٹے کٹے نوجوانوں نے اس کا رستہ روکا، جو بلیک کلر کے پینٹ کوٹ میں ملبوس تھے۔ وہ پیچھے بھی نہیں جا سکتا تھا کیونکہ پیچھے 2 دکاندار کھڑے تھے۔ بلو جینز، بلیک شرٹ، اس پر بلیک کوٹ زیب تن کیے وہ لڑکا بہت پر اسرار سا لگا۔ اس کے سر پر بلیک ہیٹ تھی، پاؤں میں جوتے اور چہرے پر بلیک ماسک تھا۔ اسے آگے اور پیچھے دونوں جانب سے گھیر لیا گیا تھا، اب بھاگنے کا کوئی رستہ نہ تھا۔ اس نے ڈبل روٹی کو مزید اپنے سینے سے چپکایا۔ تم ایسے نہیں جا سکتے لڑکے، تمہاری وجہ سے ہماری سر کی گاڑی کا نقصان ہوا ہے۔ ان بلیک کپڑوں میں ملبوس میں سے ایک برمی سے گویا ہوا وہ اپنی جگہ منجمد ہو گیا تھا۔ اس کی کمر پر پسینے کی بوندیں ڈلنے لگی۔ اس نے فوراً ہی اپنا تھوک گلے میں نگلا تھا۔ سر، ابھی وہ ان 4 گارڈز کو دیکھ ہی رہا تھا کہ وہ اچانک اس کے پیچھے کی جانب دیکھتے تعظیماً ہلکا سا سر جھکا کر بولے۔ اس نے فوراً ہی پلٹ کر دیکھا۔ سامنے بلو پینٹ کوٹ اور اندرونی سفید شرٹ میں ملبوس ایک نہایت ہی خوبصورت نوجوان کھڑا تھا۔ اس نوجوان کی ڈارک براؤن نشیلی آنکھیں اسی کے وجود پر گڑی تھی۔ وہ دیکھنے میں بہت خوبصورت تھا، اتنا کہ کسی کو بھی ایک لمحے کے لیے ساکت کر دے۔ اے یو، تم میری گاڑی کو نقصان پہنچا کر نہیں بھاگ سکتے۔ اس کا لہجہ بہت کڑک تھا۔ وہ کالے لبادے میں موجود شخص سے ایک قدم پیچھے ہوا۔ حالیان کو محسوس ہوا وہ گھبرا گیا، مگر اگلے ہی لمحے وہ پھرتی سے اس کی جانب آیا اور اس کے سینے پر ایک زوردار پانچ چسیج کیا۔ اس کا ارادہ دھکا دے کر بھاگنے کا تھا، مگر حالیان فوراً ہی اس کا ہاتھ پکڑ گیا۔ یہ پہلی بار ہوا تھا کہ اتنی فورس سے مارا ہوا ہاتھ بھی کسی نے پکڑ لیا ہو۔ وہ کالے لبادے میں موجود شخص حیران رہ گیا تھا، مگر اگلے ہی لمحے اس نے مارنے کے لیے دوسرا ہاتھ اٹھایا۔ حالیان نے وہ بھی تیزی سے پکڑ لیا۔ شاید وہ بھوکا تھا، اس لیے طاقت بھی صحیح طرح استعمال نہیں کر پا رہا تھا اپنی۔ حالیان نے جب اس کے ہاتھ پکڑے تو اسے محسوس ہوا جیسے بہت نازک سے ہوں، پتلے پتلے۔ وہ دونوں ہاتھوں کو اس کے کمر کے پیچھے موڑ گیا تھا۔ اسے لڑائی کی چکل میں ڈبل روٹی زمین بوس ہو چکی تھی۔ اس کالے لبادے میں موجود شخص کی باڈی کا آگے کا حصہ حالیان کے سینے سے ٹکرایا۔ اس حسین نوجوان نے اس کالے لبادے میں موجود شخص کے دونوں ہاتھ ایک ہاتھ سے ہی پکڑ لیے تھے اور دوسرے ہاتھ سے اس کے سر سے ہیٹ ہٹائی۔ بس سر سے ہیٹ کا ہٹنا تھا کہ لمبی گھنی آبشار ہوا میں آزاد ہو کر پھیلی، جو اس کی پوری کمر کو ڈھک گئی۔ وہ ایک لڑکی ہے، یہ دیکھ دکاندار بھی پیچھے ہٹے تھے۔ ارے یہ چور تو لڑکی نکلی، لڑکی ہو کر چوری کرتی ہے۔ دکاندار ایک دوسرے کو دیکھنے لگے تھے۔ یہ ان کی دکانوں سے روز کا سامان چرانے والی ایک لڑکی نکلی ہے۔ وہ بلوری آنکھوں والی لڑکی سے کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، مگر سامنے کھڑے شخص نے اہمیت نہ دی۔
اس لڑکی نے اپنی پوری وجود میں جمع جمع کر کے آزاد ہونے کی کوشش کی، مگر ہو نہ سکی۔ پکڑ بہت مضبوط تھی اس اجنبی کی۔ اس نوجوان نے چہرے پر بغیر چہرے پر کوئی حیرت تاثر لیے اس لڑکی کے چہرے سے ماسک ہٹایا۔ جوتا چور! چہرہ بغور دیکھتے ہی وہ بے اختیار بول اٹھا۔ اگلے ہی پل اس کی نگاہ لڑکی کے جوتوں پر گئی۔ یہ دیکھ بہت حیران ہوا تھا کہ وہ لڑکی آج بھی اسی کے دیے جوتے پہنے ہوئے تھی۔ وہ گہرے سانس لے رہی تھی۔ اس کی سرخ دار سفید گردن پر پسینے کی بوندیں سرایت کرتی الگ ہی نمایاں تھیں، جنہوں نے الیان کی توجہ اپنی جانب خود ہی مبذول کر لی تھی۔ زونی پھر ایک بار خود کو آزاد کرانے کی کوشش میں پھڑپڑائی، مگر مقابل کی پکڑ کے آگے اس کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ تم تو پیشہ ورانہ چور ہو؟ بغور دیکھتے ہوئے سوال کیا، جبکہ زونی زمین بوس ہوئی ڈبل روٹی حسرت بھری نگاہوں سے تاک رہی تھی۔ 3 دن سے اس نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ اسے لگا آج وہ بھوکی ہی مر جائے گی۔ اس کے ہونٹوں پر پاپڑی جمی ہوئی تھی۔ بھاگنے کے سبب حلق بالکل خشک ہو چکا تھا اور سانس بری طرح پھول رہا تھا۔ اگلی پل اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ وہ الیان کو دیکھتے ہی دیکھتے نیچے کی جانب بے سوت ہو کر ڈھلنے لگی۔ الیان نے فوراً ہی اسے برائڈل سٹائل میں اٹھا لیا تھا۔ اسے کہاں لے کر چل دیے صاحب؟ یہ چورنی روز ہماری دکانوں سے کچھ نہ کچھ چرا کے بھاگتی ہے۔ اس سے ہمارا بڑا حساب نکلتا ہے۔ بغیر حساب کتاب کے اسے جانے نہیں دیں گے۔ وہ دکاندار الیان کو اسے لے جاتا دیکھ تیزی سے اعتراضاً بولے۔ ان لوگوں کے پاس ہونے الیان نے اپنی باؤں میں موجود بے ہوش ہوئی لڑکی کو بغور دیکھا۔ وہ بخوبی جانتا تھا کہ وہ چورنی ہے۔ اس نے دیکھا تھا کہ وہ ڈبل روٹی کو کیسے پکڑے ہوئی تھی، اس لیے اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ بھوکی ہے۔ اس نے مڑ کر اپنی سیکرٹری کو ہلکا سا اشارہ کیا۔ اس نے فوراً ہی اسبات میں سر لایا، جبکہ الیان زونی کو اپنی باؤں میں لیے چل دیا تھا۔ وہ یونین میں اپنے دوستوں کے ساتھ باتیں کرنے میں مشغول کینٹین کے پاس کھڑا تھا کہ اچانک اس کی نگاہ سامنے کی جانب گئی اور پھر پلٹ کر آنا بھول گئی۔ لائٹ گرین رنگ کے قمیص شلوار ملبوس وہ لڑکی اسی کی جانب آ رہی تھی۔ مریم! وہ شوق کے مارے زیر لب بڑبڑایا۔ یقین نہ آیا 2 سال بعد وہ یونیورسٹی آ گئی ہے، مگر کیسے؟ کس کی اجازت ہے؟ اس کے خاندان میں تو بہو بیٹیوں کو پڑھنے کی اجازت ہی نہیں، پھر وہ شہر میں کیسے؟ اسے اپنی جانب آتا دیکھ نہ جانے کیوں دل میں عجیب سی ہلچل مچتی محسوس ہوئی، جیسے دل دھک دھک کر رہا ہو۔ اسے کیا کہے گا، کیا جواب دے گا؟ وہ کیا پوچھے گی، کس طرح سمجھائے گا؟ کیا کچھ نہیں چل رہا تھا دماغ میں ان 3-4 منٹوں میں، مگر جھٹکا تو تب لگا جب وہ اس کے برابر سے ایسے گزر کر چل دی جیسے اسے جانتی ہی نہ ہو۔ وہ خاصا حیرت سے پلٹا تھا۔ مس چشمش! اس نے آواز دی، مگر وہ نہ رکی۔ شامیر کو یقین آیا وہ لڑکی اسے مکمل اگنور کر کے چلی گئی ہے۔ اسے اپنے گھر لے آیا، اپنے کمرے میں لا کر بیڈ پر لٹایا، پھر ہنسی سے اس کے نیچے سے اپنے ہاتھ نکالے۔ ڈاکٹر کیوں نہیں آیا ابھی تک؟ وہ اپنے سیکرٹری کی جانب دیکھ برہمی سے پوچھ رہا تھا۔ سر بس آتے ہی ہوں گے۔ اوکے تم جاؤ۔ الیان کو محسوس ہوا کہ اس کے پیٹ کے مقام پر شرٹ گیلی ہے، مگر کیونکہ شرٹ کالے رنگ کی تھی اس لیے نمایاں نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے ہنسی سے اس کے پیٹ پر سے شرٹ تھوڑی اس کا اندازہ بالکل ٹھیک نکلا تھا۔ اس لڑکی کے پیٹ سے خون نکل رہا تھا، شاید یہی سبب تھا کہ وہ بے ہوش ہوئی۔ اس نے فوراً دراز سے روئی نکال کر اس کے پیٹ کے مقام سے خون صاف کیا۔ سر ڈاکٹر آ گئے، اندر بھیج دوں؟ ہاں بھیج دو۔ اس نے ہلکی سی پٹی خود ہی باندھ دی تھی پیٹ کے مقام پر اور شرٹ نیچے کر دی۔ ڈاکٹر اسے طاقت کا انجیکشن لگا کر اور کچھ دوائیاں لے کر چلے گئے تھے۔ فیمیل ڈاکٹر کو بلاؤ، اس کے حکمانہ انداز میں کہتے ہی اس کا سیکرٹری الجھ کر دیکھنے لگا۔ سر ابھی تو ڈاکٹر اسے دیکھ کر گئے ہیں۔ تم سے جتنا کہا ہے اتنا کرو، اس نے ترچھی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے گرا کر کہا، تو دانش فوراً ہی ڈر کر تھوک گلے میں نگلتے وہاں سے اسبات میں سر ہلا کر چل دیا۔ فیمیل ڈاکٹر کے آتے ہی وہ کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کے پیٹ پر بہت گہرا گھاؤ ہے، جیسے خون رس رہا تھا۔ میں نے اوپر پٹی تو کر دی ہے، آپ ذرا دیکھ لیں کوئی انفیکشن نہ ہو جائے۔ وہ ڈاکٹرنی کو زونی کے پاس اکیلا چھوڑ کر کمرے سے نکل گیا تھا۔ زونی کو جب ہوش آیا تو وہ کمرے میں اکیلے بڑے سے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ کمرہ بہت خوبصورت تھا، سفید اور نیلے رنگ سے سجا۔ آپ کو ہوش آ گیا میم؟ کھانا لگا دوں آپ کے لیے؟ کتنے ہی وقت کے بعد کسی نے اسے اچھی طرح ٹریٹ کیا تھا۔ اسے یوں لگا جیسے وہ اپنی حویلی میں واپس لوٹ آئی ہے۔ کھانے کے لیے وہ کیسے منع کر سکتی تھی؟ ہاں، بغیر زیادہ سوچے اس نے فوراً ہی ہاں کر دیا تھا۔ ملازمہ کچھ منٹوں میں اس کے آگے کھانوں سے سجی ٹرے لے کر حاضر ہوئی۔ وہ فوراً ہی کھانے پر ٹوٹ پڑی تھی۔ اسے تو یاد بھی نہیں کہ آخری بار پیٹ بھر کر کھانا کب کھایا تھا۔ وہ کھانا کھاتی جا رہی تھی اور اپنی آنکھیں رگڑتی جا رہی تھی، جیسے کوشش کر رہی ہو کہ آنسوؤں کو باہر نہ آنے دے۔ ملازمہ اس کی حالت دیکھ الجھی۔ اچھا لگا تو اور لا کر دوں؟ نہیں، پیٹ بھر گیا میرا، شکریہ۔ وہ بہت حیثیت سے بولی، پھر بیڈ سے اتر گئی۔ آپ کہیں جا رہی ہیں؟ اسے اپنے جوتے پہنتے دیکھ ملازمہ تیزی سے پوچھنے لگی۔ ہاں، اس نے اسبات میں سر لایا، مگر مجھے اجازت نہیں ہے آپ کو باہر جانے دینے کی۔ سر آفس گئے ہیں، ان کے آنے تک آپ کو یہیں رکنا ہوگا۔ ملازم کی بات سن وہ ڈر گئی۔ اسے اچھے سے یاد تھا کہ اس کی گاڑی کا نقصان کیا اس نے۔
1 रुपया تک نہیں تھا اس کے پاس، اتنی مہنگی کار کی بھرپائی کیسے کرے گی؟ یہ سوچ اس نے بھاگنے میں ہی اپنی امان جانی۔ میں نہیں رک سکتی، مجھے جانا ہے، وہ اجلے سے کہتی کمرے سے باہر نکلی۔ گھر کافی خوبصورت و بڑا تھا، بالکل مینشن جیسا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ باہر جانے کا راستہ کہاں سے۔ اسے سامنے سیڑھیاں نظر آئیں تو وہ نیچے اترنے لگی۔ پہلی سیڑھی اتری تھی کہ اسے پیٹ کے مقام پر تکلیف ہوتی محسوس ہوئی، مگر اس نے دھیان نہ دیا۔ میم سمجھا کریں، سر بہت غصے ہو جائیں گے مجھ پر۔ ملازمہ پیچھے پیچھے آ رہی تھی، مگر اس نے قدم تیز لینا شروع کر دی۔ وہ بھاگنے لگی تھی، اپنے درد کو مکمل اگنور کر۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ دانیال ہر بار کی طرح اپنے قصے سنانے میں مشغول تھا۔ اسے اچانک مریم آتی ہوئی نظر آئی۔ اس کی نظریں پھر منجمد سی ہو گئی۔ صرف ایک ہی ٹیبل خالی تھی تو وہ حسین گڑیا اسی پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس لڑکی نے نظر اٹھانے کی زحمت نہ کی، جبکہ شامیر نظر ہٹانے کی نہیں کہہ رہا تھا۔ دانیال اور باقی سب نے اس کی نظروں کا تعاقب کرتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا تو مریم بیٹھی ہوئی نظر آئی۔ یہ بات تو سبھی نوٹ کر رہے تھے کہ مریم کے آ جانے کے بعد اس کی نگاہیں منجمد ہو جاتی ہیں۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ایک لڑکا آ کر مریم کی ٹیبل پر اس کے سامنے بیٹھا۔ وہ اور مریم باتیں کرنے لگے تھے۔ شامیر کی آنکھیں ٹوسٹ ہوئیں۔ یہ منظر آنکھوں کو بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا اس کی۔ وہ پہلے سیدھا ہو کر بیٹھا، پھر اٹھ کر مریم کی ٹیبل کے پاس پہنچا اور بالکل مریم کے سامنے دونوں ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈال کر فرصت سے کھڑا ہو گیا۔ اس کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو یقیناً شامیر کے اس طرح دیکھنے سے نروس ہو جاتی، مگر اس پر کوئی اثر نہ تھا۔ کبھی وہ اپنے ہونٹ سکیڑتا تو کبھی ہونٹ چبانے لگتا۔ تقریباً 5 منٹ تک وہ یوں ہی کھڑا رہا، مگر مجال ہے اس لڑکی نے آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا ہو۔ شامیر کو ہوا کیا ہے آخر؟ وہ کب سے کسی لڑکی کو اتنی اہمیت دینے لگا؟ یعنی خود کو روک نہیں سکی تھی بولنے سے؟ پتہ نہیں، پھر وہ لڑکی شامیر کے ٹائپ کی بھی نہیں ہے۔ دانیال فوراً ہی دونوں کندھے لا علمی میں اچکاتے ہوئے اپنی رائے دینے لگا۔ تم نے اسے ایسی حالت میں جانے کیسے دیا؟ وہ گھر آتے ہی ڈائریکٹ اپنے کمرے کی جانب گیا تھا۔ وہاں جوتا چور کو نہ پا کر اس نے فوراً ملازمہ سے اس کے متعلق پوچھا۔ جب اس نے بتایا کہ وہ چلی گئی ہے تو وہ بہت برہم ہوا۔ اس کا سیکرٹری خاصا تعجب سے اسے غصہ کرتا دیکھ رہا تھا۔ آپ اس چور کی کچھ زیادہ فکر نہیں کر رہے؟ وہ چاہ کر بھی خود کو روک نہ سکا پوچھنے سے۔ اگر کوئی جانور بھی ہوتا نا اس کی جگہ تو بھی ایسا ہی کرتا۔ جانتے بھی ہو کس قدر زخمی ہے وہ؟ ایسی حالت میں مزید انفیکشن بڑھ جائے گا اس کا۔ الیان غصے سے لال پیلا ہو کر بولا تو دانش اس کا چہرہ تکتا رہ گیا۔ الیان ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، مگر دانش اور باقی سارے ملازمین محسوس کر رہے تھے کہ وہ کچھ زیادہ ہی اس چورنی کی فکر کر ہے۔ وہ ساحل سمندر کے کنارے بیٹھی اٹھتی لہروں کو تاک رہی تھی۔ ان لہروں سے اتنا شور برپا نہیں ہو رہا تھا جتنا اس خاموش بیٹھی لڑکی کے دل میں برپا تھا۔ آنکھوں میں فلیش بیک کی طرح پوری زندگی گھومنے لگی۔ ہمارے تو بیٹے ہیں، اس کی تائیوں کا فخرانہ ادا کیا وہ جملہ، جو وہ ہر وقت اس کی ماں کو جلے پر نمک چھڑکنے کے لیے استعمال کیا کرتی تھی۔ اسے زہر لگتا تھا یہ جملہ۔ تھک گئی تھی وہ یہ جملہ سن سن کر۔ اس نے بہت چھوٹی عمر میں ہی سوچ لیا تھا ان عورتوں کے بیٹوں کے غرور کو خاک میں ملا دے گی۔ کیا ہو گیا اگر وہ بیٹا نہیں ہے اور باہر شہر جا کر اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر سکتی؟ کیا ہو گیا اگر وہ بیٹا نہیں ہے اور گھوڑے کی ریس میں جیت کر خاندان کا نام بلند نہیں کر سکتی؟ کیا ہو گیا وہ بیٹا نہیں ہے اور گھر میں بہو نہیں لا سکتی اپنی ماں کی خدمت کرنے کے لیے؟ وہ ذرا الٹی کھوپڑی تھی۔ وہ دکھانا چاہتی تھی اپنی تائیوں اور دادی کو کہ جن لڑکوں پر وہ اترا رہی ہیں انہیں وہ اپنے پاؤں کی دھول بنا سکتی ہے، اتنا انہیں پاگل کر سکتی ہے کہ وہ اس کے ایک اشارے پر اپنی جان تک دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ شاید انہیں علم ہی نہیں ایک لڑکی کس قدر طاقتور و خطرناک ہوتی ہے کہ جب وہ اپنی پر آ جائے تو عقل والوں کی عقل اڑا لے جاتی ہے۔ وہ خاندان کے تینوں شہزادوں کو اپنے پاؤں کی دھول بنا کے رکھنا چاہتی تھی۔ ان کے حصے کی دولت ان سے چھین کر انہیں بالکل بیکار کر دینا چاہتی تھی۔ یہ دولت ہی تو تھی جس کا سارا غرور تھا۔ وہ اپنے مقصد میں ایک حد تک کامیاب بھی ہو گئی تھی۔ امن بخش چودھری اپنے حصے کی ساری جائیداد آنکھیں بند کر کے اس کے نام کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ اسے یقین تھا شامیر بھی کر دے گا، مگر علاج یکدم بدلے اور شامیر شہر سے ایک لڑکی کو شادی کر کے لے آیا۔ دوسری جانب امن اور شہروز میں لڑائی ہو گئی۔ امن بہت ٹھنڈے مزاج کا مالک تھا، اس لیے اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ یوں پورے خاندان سے لڑائی پر اتر آئے گا اسے حاصل کرنے کے لیے۔ حالات اسے اپنے مخالف سمجھاتے محسوس ہوئے۔ ان دونوں میں سے کسی سے بھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی وہ، اور نہ ہی کبھی کرنے کا سوچا تھا، مگر حالات ایسے ہو گئے تھے کہ یا تو امن سے شادی کرے یا شہروز سے۔ اسے پتا تھا وہ حویلی میں رہی تو کسی نہ کسی سے تو اسے نکاح کرنا ہی پڑے گا، اس لیے اس نے بھاگنے کو ترجیح دی۔ ویسے بھی اس کے نزدیک اس کے پاس اتنا بڑا حصہ ہے تاکہ وہ آرام سے ان سب کو بیچ کر ایک اچھی زندگی گزار سکتی تھی اپنے ماں کے ساتھ۔ اب یہ حویلی نہیں بیچ سکتی، وہ سب سے پہلے حویلی کو بیچنا چاہتی تھی۔ کیا مگر کیوں؟ اس کے لہجے میں خاصا احتجاج تھا۔ کیونکہ اس حویلی کے 3 مالک ہیں اب، کیونکہ 2 حصے آپ کے پاس ہیں اس لیے آپ کا حصہ زیادہ ہے، مگر تیسرا مالک شامیر بخش چودھری ہے۔
اس پر دستخط نہیں ہے اور اس کی اجازت کے بغیر آپ اس حویلی کو تو کیا کسی بھی چیز کو نہیں بیچ سکتی۔ اپنے وکیل کی بات سن وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ مگر آپ نے کہا نا میرا ایسا زیادہ ہے، پھر میں کیوں نہیں بیچ سکتی کچھ بھی؟ کیونکہ آپ کے دادا نے اسی شرط کے ساتھ جائیداد کا آپ کو مالک بنایا ہے کہ آپ نے ڈاکومنٹس میں پڑھا نہیں اس بات کو۔ کوئی ایک نہیں بیچ سکتا کچھ بھی کسی بھی چیز کو بیچنے کے لیے، چاہے وہ زمین ہو، فیکٹری ہو یا حویلی، تینوں حصے داروں کے دستخط اور رضامندی ضروری ہے، اور اس پر صرف دو کے ہیں۔ آپ شمیر بخش چودھری کے دستخط لے آئیں، پھر آپ حویلی بیچ سکتی ہیں۔ وکیل کی بات سننے سے گمان ہوا جیسے اس کے پاؤں سے زمین نکل گئی ہو۔ اسے بھاگے ہوئے 3 سے 4 دن ہو چکے تھے۔ یقیناً اب تک تو پورے گاؤں میں خبر پھیل چکی ہوگی اس کے بھاگنے کی۔ پھر امن نے بھی سب کو بتا دیا ہوگا کہ اس نے اپنا حصہ اس کے نام کر لیا اور وہ اس کا حصہ لے کر ہی بھاگ گیا۔ ایسے میں شمیر کو کس پاگل کتے نے کاٹا ہے کہ وہ اسے اپنے حصے کی جائیداد کا مالک بنائے یا حویلی بیچنے کے لیے دستخط کرے؟ اسے اپنے ہاتھ میں موجود وہ کاغذ صرف خاک کی مانند لگے۔ وہ واپس بھی نہیں جا سکتی تھی۔ اسے پتا تھا بھاگنے والی لڑکیوں کو باندھی بنا لیا جاتا ہے اور وہ باندھی نہیں بننا چاہتی تھی، ہرگز نہیں۔ اپنے ساتھ زیادہ پیسے لے کر نہیں بھاگی تھی وہ، اور اس بات کا اب اسے شدید پچھتاوا ہو رہا تھا۔ کسی کا کچھ بگاڑنا تو کجا، وہ اب خود کو بچانے کی جنگ لڑ رہی تھی۔ وہ زیادہ دن کو کہیں پر رک نہیں پاتی تھی کیونکہ ابراہیم بخش کے آدمی اس کے پیچھے لگ جاتے۔ بھاگتے بھاگتے بھی تھک گئی تھی اب۔ پڑھی لکھی زیادہ نہیں تھی، اس لیے کوئی جاب بھی نہیں کر پا رہی تھی اچھی۔ ایک بار چائے کی دکان پر کام کرنے کی کوشش کی تھی لڑکا بن کر، مگر ماحول صرف لڑکیوں کے لیے نہیں، اب لڑکوں کے لیے بھی محفوظ نہیں رہا۔ یہ بات اس نے وہاں جان لی تھی کہ وہ برتن دھو رہی تھی۔ دکان کا مالک آ کر پیچھے سے پینٹ اتارنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ بہت خوفزدہ ہو گئی تھی۔ میں لڑکا ہوں، اس نے فوراً دھکا دیتے ہوئے کہا۔ پتہ ہے، تبھی تو دل اور مچل رہا ہے۔ اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے اپنے کھلے ہوئے گریبان میں ہاتھ ڈالا، سینے پر ہاتھ مسلتے خباثت سے اس کی جانب دیکھ کر کہا، شرم کرو صاحب، بیٹے کی عمر کہوں تمہاری؟ وہ اپنی آواز کو بھاری کرتے ہوئے چیخی، مگر بیٹا تو نہیں، اب زیادہ نخرے نہ کر، چل اندر آ جا، زیادہ پیسے دوں گا۔ اس کی بات سنتے ہی لگا کہ اس کے جسم سے جان نکل گئی ہو۔ وہ فوراً ہی برتن پھینک کر بھاگنے لگی تھی کہ پیچھے سے دکاندار نے پھر پکڑ لیا۔ کہاں بھاگتا ہے، چل اندر۔ اس دکاندار نے چھری نکال کر زونی کی گردن پر رکھ دی تھی۔ یہ تو شکر ہے کہ اس نے اپنے ماموں سے کراٹے سیکھ رکھے تھے۔ ایک لمحے میں اس نے دکاندار کا ہاتھ اپنی گردن سے ہٹا کر اس کی کمر کے پیچھے لے جا کے موڑ دیا۔ درد کی شدت سے وہ چیخنے لگا تھا۔ کمینے، وہ دانت پیستے ہوئے بولی، اور اگلے ہی لمحے اسے دھکا دے کر جانے لگی کہ اچانک اس نے پیچھے سے آ کر چھری کے وار کرنا چاہا، مگر وہ بر وقت مڑ گئی تھی۔ وہ اندھا دھند چھری کے وار کر رہا تھا جو ایک چہرے پر اور ایک پیٹ کے مقام پر لگا تھا۔ وہ زخمی ہو گئی تھی۔ اس نے غصے سے اس کی چھری والا ہاتھ پکڑ لیا تھا اور اگلے ہی لمحے چھری اس کے ہاتھ سے چھین کر اس کی نس کاٹ دی اور تیزی سے وہاں سے بھاگ گئی۔ مانا اس بات کے 1 سال سے زیادہ گزر گیا تھا، مگر ٹھیک طرح سے اس کے علاج نہیں کروا پائی تھی وہ۔ پھر راستہ ٹھیلے سے دوبارہ پیٹ کے مقام پر لگ گئی تھی، جس کے سبب اب شدید تکلیف ہو رہی تھی، مگر وہ اور لڑکیوں کی طرح بیٹھ کر رو نہیں رہی تھی، بس خاموش تھی، جیسے اس تکلیف وہ اپنی زندگی میں آنے والی تمام مصیبتوں اور پریشانیوں کو اپنی سزا مان بیٹھی ہو۔ امن کو دھوکہ دینے کی، اس کے دل سے کھیلنے کی، اس کی سچی محبت کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنے کی وہ شدید پچھتا رہی تھی۔ اسے وہ لمحہ آج بھی آنکھوں میں گھومتا ہوا دکھائی دیا جب وہ مسجد کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ وہیں تھی، اسے دیکھ رہی تھی، اس کی بے صبری دیکھ رہی تھی۔ کاش 100 کروڑ کاش اس پل اپنے دل کی مان لیتی تو آج شاید ان حالات میں نہ ہوتی، بلکہ یقیناً نہ ہوتی۔ یہ سب اپنے ہاتھوں کے کرتوت تھے اس کے نزدیک۔ امن کہتا تھا اسے، یہ سب نہ کرو، بعد میں بہت پچھتاؤ گی، مجھے کھو دو گی، اور آج اسے کھو دیا تھا، اور وہ واقعی پچھتا رہی تھی، مگر اب پچھتاوے کے سوا بچا ہی کیا تھا۔ حویلی کے شہزادے کے پاس آج وہ چاہ کر بھی واپس نہیں جا سکتی تھی۔ اگر جاتی بھی تو اسے یقین تھا بیوی نہیں بنائے گا وہ اپنی، ہاں کنیز ضرور بن سکتی تھی۔ بھاگی ہوئی لڑکیاں کنیز ہی بنا کرتی ہیں ان کے گاؤں میں، اور کنیز کا سٹیٹس اس کے نزدیک حرام تھا۔ ایک حرام کی زندگی نہیں گزارنا چاہتی تھی وہ، خاص طور پر اس شخص کے ساتھ جس کی بیوی بننے کے خواب دیکھنے لگی تھی اس کی آنکھیں۔ انسان بدلہ لینے کے چکر میں اپنی پوری زندگی لگا دیتا اور آخر میں کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا، حتیٰ کہ سکون بھی نہیں۔ ہاں لیکن اپنوں کو تکلیف ضرور پہنچا بیٹھتا ہے اس سفر میں، جیسے وہ پہنچا بیٹھی تھی۔ حویلی میں جیسی بھی حالت میں رہتی تھی، کم از کم اپنی ماں کو تو دیکھ پاتی تھی۔ اب تو 2 سال گزر گئے تھے، ان کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ وہ یوں ہی گیلی ریت پر لیٹ گئی تھی۔ زونی صاحب آیا ہے، اپنے ہٹ کی صفائی کروا رہا ہے، میں جا رہی ہوں، تو چلے گی؟ یاد آدھا کر لیں گے۔ میرین کے کہتے ہی اس نے آنکھ کھول کر دیکھا تھا۔ مانا اس کی تکلیف ہو رہی تھی، مگر پیسے کمانے کا موقع وہ ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتی تھی، اس لیے فوراً اٹھ گئی۔ میرین بلوچستان سے آئی تھی اپنے خاندان کے ساتھ۔
इस साहिल समुंदर पर बने तमाम हट का ठेका इसी के बाप के पास था। जो हट बिके हुए थे, इनके मालिक सालों में यहाँ पर घूमने आया करते थे और वो जब भी आते हट की पहले सफाई करवाते, इसके वो अलग से पैसे देते। मरियम काम की ज़रा जोर थी, इसलिए वो जूनी को अपने साथ ले जाती। सारी सफाई जूनी किया करती थी, मगर पैसे फिर भी आधे आधे दोनों में तकसीम होते। जूनी वाकिफ थी कि अगर वो मैरीन से बिगाड़ेगी तो उसका बाप इसे यहाँ पर रहने नहीं देगा फिर, इसलिए वो खामोशी से सारे काम कर दिया करती थी, वो भी आधी कीमत पर। आज उसे सफाई करने में मुश्किल पेश आ रही थी, खास तौर पर झाड़ू पोछा करते हुए, मगर फिर भी वो अपना हाथ नहीं रोक रही थी। ये पैसे उसके लिए बहुत ज़रूरी थे, वरना फिर चोरी करके खाना पड़ता। उसने सोचा कुछ पैसे बचाकर दवाई भी खरीद लेगी ताकि ये दर्द कुछ कम हो। वो भूख से निढाल हालत में एक मॉल के पास से गुजर रही थी कि उसने अपने बराबर से गाड़ी गुजरती देखी। गाड़ी में बैठी शख्स को देखते ही उसकी आंखें हैरत से फटी थी। उसे लगा वो ख्वाब देख रही है कोई। वो फौरन ही इस मेहरान कार के पीछे भागी थी। बाहर मॉल की पार्किंग में रुकी और वो हसीन नौजवान जो काले रंग के कुर्ते शलवार मलबूस था कार से उतरा। अमन। उसकी आंखों में पहली बार इन 2 सालों में आंसू भर आए थे। उसने अमन को देख लिया था, मगर वो इतनी दूर खड़ी थी कि अमन का इस पर ध्यान तक न गया। वो अपनी दुनिया में मगन मगरूर अंदाज में चलता हुआ मॉल में दाखिल हो गया। वो मॉल में रोज़ मामूल की तरह अपने घर का सामान लेता फिरा था, इस बात से बेखबर कि कोई इस पर नज़र रखे हुए। वो कुकिंग ऑयल उठा रहा था जब उसे महसूस हुआ कोई इसे देख रहा है। उसने तेज़ी से पलट कर देखा था, मगर इससे पहले कि अमन उसे देख पाता, रूनी पीछे की जानब छुप गई थी। अभी वो कोल्ड ड्रिंक के सेक्शन में गया ही था कि कुछ कोल्ड ड्रिंक्स उठाने के लिए कि जूनी दानिस्ता तौर पर उसके बराबर से गुजरी और हल्का सा उसके कंधे से अपना कंधा टकराती हुई निकली। देख कर चलो, उसने बगैर पीछे मुड़ने की जहमत किए दांत पीसते हुए कहा और आगे बढ़ गया। जूनी बड़ी असर से उसे देखते हुए वहां से चुपचाप चली गई। अमन अपना सामान लेकर जब गाड़ी में वापस आया तो पैसेंजर सीट खोलते ही उसकी आंखें हैरत से फैली। सॉरी, बहुत भूख लगी थी इसलिए बर्दाश्त नहीं हो रही थी। सारे नहीं खाए, मैंने सिर्फ 2-3 खाए हैं। तुम खाओगे? उजड़े हुए बाल, गर्द आलू चेहरा जो धूप में फिरने के सबब सांवली सुर्ख रंगत पर आ गया था, गंदे कपड़े और इस फकीनियों जैसे उलियों में बैठकर वो केला खाती हुई दुनिया की कोई और ही मखलूक लग रही थी। आया फिर वो नजर, ऐसे बात छिड़ने लगी फिर से, आंखों में चुभता कल का धुआं। हाल तेरा ना हम सा है, इस खुशी में क्यों गम सा है, बसने लगा फिर क्यों। वो जहां दूर जिससे गए थे निकल, फिर से याद कर दिए जैसे पल लम्हा बीता हो। दिल दुखाता रहा, खामखा बेवजह बात बुनता रहा, तूने जो कहा ना कहा मैं वो सुनता रहा। 1-2 सानियों के लिए वो मबहूत हो गया था। उसे नहीं लगा वो फिर कभी जिंदगी में जूनी को देख सकेगा। हर चीज जैसे थम गई। उसे अपने कानों में सिवाय दिल धड़कने की आवाज़ के और दूर दूर तक कोई आवाज़ महसूस नहीं हो रही थी। अमन उसे यूं मुंजमद खड़ा देख जूनी की समझ न आया कि क्या करे, इसलिए आहिस्ते से आवाज़ दी, गेट आउट। वो जैसे अपने आवाज़ों में लौटा था, अंग्रेजी पर सर लहजे के साथ दौड़ा। केले ले जाऊं साथ? 2 ही खाएं सिर्फ। और नायत मासूमियत भरा चेहरा बनाए बोली। अमन इसका जवाब सुन चेहरा देखकर रह गया था। सारे ले जाओ, मगर निकलो मेरी गाड़ी से। वो तेजी से दांत पीसते हुए बोला, 1 मिनट, तुम गाड़ी में आई कैसे? अगली पालिया से इसका दिमाग काम क्यों? उसने फौरन ही अपनी शलवार की जेब पर हाथ मारा था। ये ढूंढ रहे हो? जूनी ने नायत मासूमियत के साथ अपने हाथ में चाबी दिखाते हुए कहा। ये तुम्हारे पास कैसे आई? वो खासा हैरान होकर पूछ रहा था, जबकि मुकाबिल इसकी बात सुन दांतों की नुमाइश करके मुस्कुरा दी। वो मॉल में अमन से टुकराई ही चाबी निकालने के लिए थी। उसकी गाड़ी में रखे केले देख लिए थे उसने। उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी कि वो कराची में कैसे आया, इतनी मामूली सी गाड़ी में क्या कर रहा है, मॉल से घर का सामान क्यों खरीद रहा था। बस दिलचस्पी थी तो इन केलों से, जिन्हें वो मुंह भर के खाने में मगन थी। चाबी दो इधर और निकलो मेरी गाड़ी से। चाबी उसके हाथ से छीनते हुए वो झुंझलाकर बोला था। वो सारे केले अपने हाथों में भरकर गाड़ी से उतरी। ये क्या था? जूनी की हालत देख वो उलझा हुआ था, अपनी पेशानी मसलते हुए एक गहरा सांस भरकर गोया हुआ। फिर सर झटक कर गाड़ी में बैठा, गाड़ी स्टार्ट की और भगाता हुआ अपने घर पहुंचा। अभी वो अपने घर का दरवाज़ा चाबी से खोल ही रहा था कि पीछे रिक्शा आकर रुका। रिक्शे की गड़गड़ करती आवाज़ इस कदर जोरदार थी कि उसने पलट कर देखा था। बाजी पैसे। वो लड़की रिक्शे से फौरन उतरकर इसके पास आने लगी थी। ये रिक्शे वाला पीछे से बोला, देती हूँ, रुको। फिर वो अमन की जानिब मुतवज्जो हुई। अमन, पैसे देना, रिक्शे वाले को देने हैं। जूनी ने उसके आगे हाथ फैलाकर तेजी से कहा, जबकि वो हक्का बक्का होकर उसे ताक रहा था।
وہ تو اتنی آگ سے پیسے مانگ رہی تھی جیسے رکھوا کر گئی ہو اس کے پاس۔ زناشہ بخش چودھری میرے یوں پیچھے آنے کا کیا مطلب ہے؟ وہ تبھی تبھی غصے کے ساتھ آہستگی سے پوچھ رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی تماشا اور گلی والے دیکھیں۔ وہ آج زو نہیں کہہ رہا تھا جیسے عادی تھا کہنے کا۔ دنیا اسے پیار سے زونی بلاتی تھی مگر وہ زو، کیونکہ اس کے نزدیک اس لڑکی میں تمام جانوروں والی خصلتیں تھیں۔ انسانوں والی کوئی خصوصیت تو دور دور تک پائی ہی نہیں جاتی تھی، مگر آج جب وہ اس کا پورا نام لے رہا تھا تو یوں لگا جیسے پرایا کر رہا ہو۔ کوئی اپنائیت نہیں تھی لہجے میں، جبکہ 2 سال بعد مل رہے تھے۔ تمہارے پاس نہ آؤں تو اور کہاں جاؤں؟ وہ بیچارگی سے بولی۔ شٹ اپ، اپنا یہ نیا ڈرامہ بند کرو اور نکلو یہاں سے۔ چلو شاباش، اس کا بازو پکڑ کر رکشے کی جانب موڑتے ہوئے برمی سے بولا۔ میں سچ بول رہی ہوں، یقین کرو میرا۔ وہ اپنی بات پر یقین دلانے کی کوشش کرنے لگی، مگر امن نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے واپس رکشے میں بٹھا دیا۔ یہ لو پیسے اور جہاں سے ان محترمہ کو اٹھایا وہیں پھینکو۔ اور رکشے والے کے ہاتھ میں پیسے پکڑا کر ایک ایک لفظ چبا کر بولا۔ بھائی جان آپ آ گئے؟ ابھی وہ رکشے والے کو پیسے پکڑا کر مڑا ہی تھا کہ گھر کا دروازہ اندر سے کھلا اور ایک پیاری سی لڑکی مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھ پوچھنے لگی، عافیہ؟ زونی اس لڑکی کو دیکھتے ہی زیر لب بڑبڑائی، جبکہ امن گھبرا گیا تھا۔ وہ فوراً ہی عافیہ کی جانب لپکا۔ کتنی بار کہا ہے کہ دروازے پر مت آیا کرو؟ وہ خاصا غصیلے لہجے میں گویا ہوا تھا۔ معاف کیجیے گا بھائی جان، وہ زبان دانتوں میں دباتی معافی مانگ کر فوراً ہی اندر بھاگ گئی تھی۔ اس کے جاتے ہی وہ مڑا تو رکشے والا جا چکا تھا۔ وہ اپنے دونوں ہونٹ ایک دوسرے میں سختی سے بھینج کر گاڑی سے سامان نکال کر گھر میں لے کر داخل ہوا۔ ابھی گھر میں داخل ہی ہوا تھا کہ اسے دڑام سے کسی کے گرنے کی آواز آئی۔ اس نے دیکھا تو وہ زونی تھی، جو دیوار سے چڑھ کر اس کے گھر کے صحن میں کودی تھی۔ اتنی اونچی دیوار بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ دیکھو اتنے زور سے لگ گئی میرے۔ وہ منہ کے بل گری تھی، جس کے سبب اس کے ہونٹوں اور ناک سے خون نکل رہا تھا۔ اپنے ہونٹوں پر ہاتھ کی پشت رگڑ کر بے دردی سے صاف کرتی وہ اپنے پیٹ کے مقام پر ہاتھ رکھ کر اٹھی تھی۔ اس کے پیٹ کے مقام پر شدید درد کی لہریں اٹھ رہی تھیں، جنہیں وہ برداشت کرتی منہ بسور کر شکوے بھرے لہجے میں امن کی جانب دیکھ بولی۔ امن اسے دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ وہ سخت حیرانگی اور پریشانی کے عالم میں کبھی اسے دیکھتا تو کبھی اپنے صحن کی اونچی دیوار کو۔ وہ لڑکی آخر بلا کیا تھی؟ اس کے گرنے کی دمک سن عافیہ تیزی سے کچن سے نکل کر آئی تھی۔ کیا ہوا بھائی جان؟ اس نے پہلے اپنے بھائی کو دیکھا اور پھر اس کی نگاہ فرش پر پیٹ پکڑے بیٹھی لڑکی پر گئی۔ ہائے، یہ فقیرنی کیسے اندر آ گئی؟ عافیہ کی حقارت و حیرانگی سے کہتے زونی کے کان کھڑے ہوئے تھے، مانا اس کا حال بہت برا تھا، مگر اتنا بھی نہیں کہ عافیہ اسے پہچان نہ سکے۔ ویسے فقیرنی کیسے بلا سکتی تھی؟ عافیہ کیا ہو گیا یار، میں زونی ہوں۔ وہ تیزی سے کھڑے ہوتے ہوئے بولی تھی۔ کون زونی؟ عافیہ اس کے قریب آنے پر تیزی سے ایک قدم پیچھے ہٹ کر الجھ کر پوچھ رہی تھی۔ زناشہ بخش چودھری، بہت ہو گیا، اب نکلو یہاں سے چپ چاپ، ورنہ تو میں اٹھا کر باہر پھینک دوں گا۔ زونی کو عافیہ کی جانب بڑھتا دیکھ امن تیزی سے بیچ میں آ کر اس کا نازک بازو پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے دانت پیس وارننگ امیز لہجے میں بولا، بھائی جان کون ہے یہ؟ کیا یہ فقیرنی نہیں ہے؟ جب عافیہ نے امن کو اس لڑکی کا نام لیتے ہوئے دیکھا تو فوراً ہی تجسس سے پوچھنے لگی۔ زونی عافیہ کو الجھ کر دیکھ رہی تھی، آخر وہ اسے پہچان کیوں نہیں رہی اور وہ امن کو بار بار بھائی جان کیوں بلا رہی تھی؟ عافیہ، میں زناشہ بخش۔ ابھی زونی اس کی جانب دیکھ بول ہی رہی تھی کہ امن اس کا بازو پکڑ کر باہر کی جانب کھینچتے ہوئے لے جانے لگا۔ میری بات کان کھول کر سنو زناشہ بخش چودھری، اگر عافیہ کے بارے میں کسی کو کانوں کان خبر ہوئی حویلی میں تو میں تمہاری جان نکالوں گا، سمجھی؟ وہ اسے دروازے تک کھینچ لایا تھا۔ دروازہ کھول کر اسے باہر دھکا دیتے دھمکی امیز لہجے میں بولا، مانا اس کی آواز آہستہ تھی مگر لاجانب سخت۔ وہ اس کے منہ پر دروازہ بند کر کے چلا گیا تھا۔ زونی الجھی رہ گئی، چل کیا رہا تھا آخر؟ وہ حویلی والوں کو کیسے کچھ بتا سکتی تھی؟ کیا امن نہیں جانتا وہ بھاگی ہوئی ہے؟ اور اسے بھاگے ہوئے بھی 2 سال گزر چکے ہیں۔ پھر عافیہ، اسے کیا ہوا؟ وہ اسے پہچان کیوں نہیں رہی تھی؟ پھر امن کس متعلق بات کر رہا تھا؟ سوالات ہی سوالات تھے، جواب کہیں نہ تھا۔ اس کے اندر اب ہمت نہیں تھی کہ دوبارہ دیوار پر چڑھے، اس لیے دروازے سے تھوڑا ہٹ کر چبوترے پر بیٹھ گئی تھی۔ بھائی جان وہ کون تھی؟ کوئی بھی نہیں، پاگل ہے، میں سامان لے آیا ہوں، تم کھانا پکا لو، جب تک میں کل کا لیکچر تیار کر لیتا ہوں۔ وہ کہہ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ ایک منزلہ بنا ہوا ہے، سادہ اور چھوٹا سا گھر تھا اس کا۔ اپنے کمرے میں آتے ہی اس نے ایک گہرا سانس لیا۔ وہ اپنا دماغ کام میں لگا رہا تھا۔ کچھ گھنٹے گزرے تو عافیہ کھانا لے کر کمرے میں آئی۔ چلے بھائی جان جلدی سے آ جائیں، کھانا کھا لیں پہلے، پھر میں بھی اپنے ٹیسٹ کی تیاری کروں گی۔ ویسے آپ زیادہ مشکل ٹیسٹ تو نہیں لینے والے نا؟ کھانے سے سجی ٹرے بیڈ پر رکھ کر اس کی جانب آئی تھی۔ اس کی فائل میں جھانکنے کی کوشش کرتے ہوئے وہ نرمی سے پوچھنے لگی۔ عافیہ کو اپنی فائل میں جھانکتے دیکھ امن نے فوراً ہی فائل بند کر دی تھی۔ چیٹنگ ناٹ الاؤڈ۔ مگر میں آپ کی بہن ہوں نا، وہ خاصا معصومیت سے بولی۔ پھر بھی نہیں، لو پھر آپ کے ٹیچر ہونے کا کیا فائدہ ہے مجھے؟ وہ منہ بسور کر کہتی واپس کھانے کی جانب آ گئی تھی، جس پر وہ مسکرا دیا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ واپس اپنے کام میں لگا۔
بھائی جان بارش ہو رہی ہے، واؤ، عافیہ اسے بتا کر فوراً ہی صحن کی جانب بھاگی تھی۔ امن اس کے پاس پھر مسکرا دیا تھا۔ بارش کو دیکھ وہ بچوں کی طرح خوش ہو جایا کرتی تھی۔ اچانک اس کے ذہن میں زونی کا خیال آیا، مگر اگلے لمحے یہ سوچ کر جھٹک دیا کہ وہ تو اب تک جا چکی ہوگی۔ بارش کافی دیر تک ہوتی رہی۔ زونی باہر بیٹھ کر بارش میں بھیگ رہی تھی۔ پہلے کبھی بارش پسند تھی اسے، اب تو بارش کو دیکھتے ہی وہ پریشان ہو جایا کرتی تھی۔ وہ خود میں ہی سمٹ کر بیٹھ گئی اور بارش میں بھیگتی رہی۔ اور کیا کرتی بھلا؟ بارش تو رک گئی تھی، مگر گیلے کپڑوں کے سبب اب اسے سردی لگنے لگی تھی۔ وہ سونے کے لیے بستر پر لیٹا تو کروٹیں ہی بدلتا رہا۔ نیند نہ آئی، عجیب سی بے چینی میں دل کو مبتلا پایا تھا۔ جیسے تیسے کر کے رات گزر گئی تھی۔ صبح وہ روز معمول کی طرح دودھ لانے کے لیے گھر سے نکلا۔ گھر سے نکلتے ہی اس کی نگاہ اپنے چبوترے پر سمٹ کر لیٹی ہوئی لڑکی پر گئی۔ وہ ایک لمحے کے لیے ساکت ہوا۔ زو! بس حیرانگی کے عالم میں اس نے نام پکارا تھا۔ اگلے ہی پل وہ تیزی سے اس کے قریب آیا۔ ہوا چلنے کے سبب اس کے کپڑے سوکھ چکے تھے، مگر بال اب بھی تھوڑے گیلے تھے۔ زنیشہ، زنیشہ! اس نے نام پکارا، مگر اس نے آنکھ نہ کھولی تو اس نے پریشان ہو کر ہلکا سا اس کے رخسار پر ہاتھ رکھا، تھپتھپانے کی نیت سے۔ مگر ہاتھ رکھنے کی دیر تھی فقط، اسے لگا اس نے بٹی کو چھو ہے۔ وہ بخار میں تپ رہی تھی بری طرح۔ اسے لگتا تھا 2 سال میں اتنا سخت دل تو ہو گیا ہے کہ اگر اسے دیکھے گا تو یوں ہی گزر جائے گا، مگر یہ صرف سوچ ہی تھی۔ لڑکی دل کے کسی حد تک گہرائی میں اتری ہوئی تھی اور اس کا شاید اسے خود بھی اندازہ نہیں تھا۔ اس نے فوراً ہی اسے باہوں میں بھر کر اٹھایا اور اپنے گھر میں لے آیا۔ وہ اس کے تپتے وجود کو باہوں میں لے کر اپنے کمرے میں لایا۔ زنیشہ، زنیشہ! آنکھیں کھولو! امن بار بار اس کا نام پکار رہا تھا۔ زو، زو! اسے آنکھ نہ کھولتا دیکھ وہ گھبرا کر تیزی سے اس کے لیے پانی پٹیاں لینے چلا گیا۔ جانے لگا اس نیت سے کہ اس کا بخار اتارنے کے لیے سر پر پٹیاں رکھے۔ ابھی وہ اس ارادے سے مڑا ہی تھا کہ اس کا ہاتھ نرمی سے کسی نے اپنی گرفت میں لیا۔ اب اتنی فکر ہے تو باہر کیوں نکالا تھا؟ وہ روتو سا منہ بنا کر پوچھ رہی تھی۔ اس کی بلوری آنکھیں شدید بخار کے سبب نشیلی اور جھکی جھکی سی ہو رہی تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے نہیں دیکھتا رہا، پھر بہت آہستگی سے اپنے الٹے ہاتھ سے سونی کا ہاتھ اپنے سیدھے ہاتھ سے ہٹایا۔ چاہتا تو جھاڑ دیتا، جھٹک کر چلا جاتا، مگر نہ کر سکا۔ واپس آیا تو وہ مسکرا رہی تھی۔ وہ مسکراہٹ بہت معنی خیز تھی، جیسے کہہ رہی ہو، کیوں کیا ہوا امن بخش چودھری؟ خود کو روک نہیں پا رہے میری فکر کرنے سے، مگر مقابل نظر انداز کر گیا۔ اپنے ٹیبل کے پاس رکھی چیئر کھسکا کر بیڈ کے پاس لایا۔ زونی کی نگاہیں اس کے خوبصورت وجود پر ٹکی تھی۔ وہ چیئر پر بیٹھ کر اس کے سر پر پانی کی پٹیاں کرنے لگا۔ اس کی آنکھیں جل رہی تھی، گمان ہو رہا تھا مانو بوجھ رکھا ہو اس پر۔ آنکھیں اس بوجھ کے سبب بند ہونے لگی تھیں۔ بس کچھ ہی لمحے گزرے تھے اور وہ سو گئی۔ امن کی نگاہ اس کے جوتوں پر گئی۔ اس نے اٹھ کر اس کے پاؤں سے جوتے اتارے، تب اس کی نگاہ ان خوبصورت پاؤں پر ٹھہر گئی۔ یہ کون کر سکتا ہے؟ زونی کے پاؤں پر سگریٹ جلائے گئے کے نشان تھے۔ مانا حویلی میں اس پر کہیں کم ظلم نہیں ڈھائے جاتے تھے، مگر سگریٹ سے جلانا یہ حد پار کرنا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر وہ اس کے پاؤں پر سگریٹ سے جلے نشان کو رنجیدگی سے دیکھتا رہا۔ اس کے خوبصورت دودھیائی پاؤں پر وہ کسی داغ کی طرح نمایاں تھا۔ بھائی جان، آپ ابھی تک دودھ نہیں لائے؟ وہ کالج جانے کے لیے بالکل تیار ہو کر امن کے کمرے میں آئی تھی۔ ابھی وہ پوچھ ہی رہی تھی امن سے کہ اس کی نگاہ تیزی سے بیڈ پر لیٹی زونی پر گئی۔ یہ لڑکی پھر سے؟ اور اس بار تو حد ہی پار کر دی، ڈائریکٹ آپ کے کمرے میں ہی آ گئی۔ عافیہ کا لہجہ خاصا حیرانگی بھرا تھا۔ بخار ہو رہا ہے اسے، اس لیے میں اندر ہی لے آیا، وہ لچکدار انداز میں گویا ہوا۔ اور اگر اسے بخار ہو رہا ہے تو چادر تو اڑا دیں اسے، بیچاری کو سردی لگ رہی ہوگی۔ عافیہ تیزی سے بولی۔ نہیں، اسے اے سی کی عادت ہے، مجھے نہیں لگتا اسے سردی لگ رہی ہوگی۔ زونی کا بخار ہوتا رہا تھا، جس کی وجہ سے اسے پسینے آ رہے تھے، جنہیں امن ہر کچھ دیر بعد ٹاول سے صاف کرتا۔ آپ کو کیسے پتا؟ عافیہ نے خاصا حیران ہو کر استفسار کیا۔ وہ الجھ گئی تھی کہ اس کا بھائی کیسے جانتا تھا کہ وہ فقیرنی اے سی میں رہنے والوں میں سے، اور پھر بھلا فقیرنیاں کب سے اے سی میں رہنے لگی؟ تم اس کا خیال رکھو، میں ناشتے کے لیے سامان اور اس کے لیے دوائیاں لاتا ہوں میڈیکل سے۔ اوکے بھائی جان، عافیہ کا سوال گول کرتے ہوئے جلد سے کہتا وہ کمرے سے نکل گیا۔ پانی، پانی! زونی کو اپنے گلے میں کانٹے پڑتے محسوس ہوئے، وہ پانی مانگنے لگی۔ ابھی لاتی ہوں، رکو۔ عافیہ پانی لانے کی نیت سے کچن کی جانب لپکی۔ عافیہ پانی کا گلاس بھر کر لائی اور اسے سہارے سے اٹھا کر بٹھایا، پھر پانی کا گلاس اس کے منہ سے لگا دیا۔ وہ پانی کا ایک گھونٹ گلے میں اتار کر واپس لیٹنے لگی۔ عافیہ نے اسے لٹا دیا۔ امن اس کی دوائیاں لے آیا تھا، تم ناشتہ کر کے امبر کے ساتھ کالج چلی جاؤ، میں آج کو آف لے رہا ہوں۔ امن نے اس کے ہاتھ میں سامان کا شاپر پکڑاتے نرمی سے کہا۔ اوکے بھائی جان، اپنا خیال رکھیے گا، اور اس پر نظر بھی۔ نظر کیوں؟ وہ الجھ کر۔ فقیرنی ہے، کچھ چرا کر بھاگی تو؟ عافیہ نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ تم قابل دل جلے انداز میں مسکرا دیا۔ دل کے سکون سے لے کر راتوں کی نیند تک سبھی کچھ تو چرا چکی تھی وہ، اب اور کیا چرانا باقی رہ گیا تھا؟ عافیہ کی جاتے وہ اسے دوائیاں کھلانے لگا، اپنے ہاتھ سے اس کی ہتھیلی پر دوائی رکھی۔
وہ بمشکل آنکھیں کھول کر اسے دیکھ رہی تھی۔ لیٹے لیٹے کیسے کہوں گی، پہلے اٹھاؤ تو صحیح۔ زونی کے کہتے ہی وہ آڑے ترچھے منہ بنانے لگا جیسے اپنی اکتاہٹ کا اظہار کر رہا ہو۔ پھر بے دلی سے قریب آ کر اسے سہارا دے کر بٹھایا۔ چلو دوائی کھاؤ، میری کچھ دنوں پہلے بھی طبیعت خراب ہوئی تھی تو پتہ ہے ڈاکٹر نے کیا کہا تھا؟ اس نے امن کو دیکھ سنجیدگی سے بتایا۔ کیا کہا تھا؟ خاصا فکر مندی سے۔ اس نے دوائی منہ میں رکھی اور امن نے اس کے زخمی لبوں سے پانی کا گلاس لگا دیا۔ دوائی پیتے وہ گمبھیر لہجے میں بولی، ڈاکٹر نے کہا کہ میں بہت کمزور ہو گئی ہوں، بہت زیادہ، اور مجھے اپنی جان بنانے کی سخت ضرورت ہے۔ امن بہت سنجیدگی سے اس کی بات سن رہا تھا کہ اگلے ہی لمحے وہ تیزی سے دنیا جان کی معصومیت چہرے پر لیے بولی، تو کیا آپ میری جان بنیں گے؟ اس کا یوں اچانک پروپوزل سنتے ہی امن کو دھانس لگی تھی مارے شوق کے، جبکہ وہ اس کا ری ایکشن دیکھ خاصا محظوظ ہوئی تھی۔ جنید شبخ چودھری، اگر اس طرح کا ایک اور فضول مذاق بھی کیا نا تم نے تو یقین جانو اپنے ہاتھوں سے تمہیں اسی حالت میں اٹھا کر باہر پھینکوں گا، اس لیے چپ چاپ لیٹ جاؤ واپس۔ اپنی کھانسی پر بمشکل کنٹرول کر وہ صرف چہرہ لیے اس کی جانب دیکھ دھمکیاں میز لہجے میں گویا ہوا تو زونی سیدھی ہو کر فوراً لیٹ گئی، اس بات سے بے خبر کہ مقابل کا دل ہلا کر رکھ دیا اس نے۔ لیٹ ہی رہو، مجھے بتاؤ کچھ چاہیے؟ وہ سو چکی تھی دوائیوں کے زیر اثر، تو امن وہیں اپنا رجسٹر لے کر بیٹھ گیا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد اس کی آنکھ پھر کھلی، وہ اٹھنے لگی تھی کہ امن تیزی سے گویا ہوا، ہاں اپنا کالا بلّا۔ اس کا جواب سنتے ہی امن نے اپنا سر خوفت سے جھٹکا۔ شٹ اپ، خاصا نہ روٹھے لہجے میں کہا۔ تم کب تک ناراض رہنے والے ہو کالے بلے؟ وہ معصومانہ چہرہ بنائے استفسار کرنے لگی۔ اتنی جاہل تو نہیں ہو تم کہ شٹ اپ کا مطلب سمجھ نہ آئے، وہ گھبرا کر ضد کرنے والے انداز میں بولی۔ اتنے بھی اندھے نہیں ہو تم کہ میری حالت نظر نہ آئے، اس نے جتنے روٹھے پن سے کہا تھا مقابل اتنے ہی شکوے بھرے لہجے میں بولی۔ کچھ چاہیے ہو تو آواز لگا دینا۔ وہ اپنے ہاتھ میں پکڑا رجسٹر ٹیبل پر پٹکتے ہوئے کھڑے ہو کر برمی سے گویا ہوا، بتایا تو ہے کالا بلّا چاہیے مجھے اپنا۔ اور پھر معصومانہ طرز میں اپنی بات پر زور دیتے ہوئے بولی، جنید شبخ اب اگر تم نے ایک بار اور بکواس کی نا تو میں تمہیں اٹھا کر باہر پھینک آؤں گا۔ مگر ابھی وہ احتجاجاً بولنے ہی لگی تھی کہ امن لال پیلا ہو کر بولا، تم ایسے نہیں مانو گی۔ وہ فوراً ہی دراز کی جانب لپکا۔ زونی نے دیکھا وہ اپنے ہاتھ میں لال رنگ کی ٹیپ لے کر لوٹا ہے۔ کالے بلے احتجاجاً ابھی چیخنا ہی چاہا تھا کہ مقابل نے تیزی سے اس کے زخمی سرخ ہونٹوں پر اپنی شہادت کی انگلی رکھی۔ یہ ٹیپ لگا رہا ہوں، اگر یہ ہٹا نا جنید شبخ تو میں منہ توڑ دوں گا تمہارا، سمجھی؟ اس کی بلوری آنکھوں میں جھانکتے ایک ایک لفظ جتاتے ہوئے ادا کیا۔ اس کی انگلی کا ساتھ لمس زونی کے دل کی سپیڈ بڑھا گیا تھا۔ زونی اس کا خوبصورت چہرہ دیکھتے ہوئے آنکھوں کو اسبات میں جھپکانے لگی۔ اس پل امن کی نگاہ اس کے ہونٹوں کے کناروں پر گئی جو زخمی تھے۔ اس گھبرو نوجوان کو اس کا انسان کی دیوار کودنا یاد آیا۔ اس نے دیکھا تھا خون نکل رہا تھا جسے وہ لڑکی بے دردی سے رگڑ گئی تھی۔ امن نے حیثیت سے اپنے انگوٹھے کو زخمی حصے پر رگڑا، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ مقابل کا کیا حال ہوگا اس کے عمل پر۔ اس زخمی حصے پر کھوڑن آ گئی تھی اب۔ امن حیثیت سے اسے رگڑ کر بٹانے کی کوشش کر رہا تھا جبکہ دوسری جانب زونی کا دل زور و شور سے دھڑک رہا تھا، آنکھیں ابل کر باہر آنے کو تھی، وہ سانس تک نہیں لے پا رہی تھی امن کی قربت میں۔ امن کو احساس نہیں ہوا تھا کہ وہ اس پر کافی جھک گیا ہے۔ میں اس پر تیل لگا دیتا ہوں، پھر ہٹ جائے گا۔ وہ ٹیپ اس کے پاس رکھ کر تیل لینے گیا۔ اس کے جاتے ہی زونی ایک کافی لمبا و گہرا سانس بھرا، پھر پھرتی سے ٹیپ اٹھا کر اپنے تکیے کے نیچے چھپا دیا۔ وہ حسین لڑکا ہلکا سا تیل شیشی سے ہاتھ میں نکال کر اس میں اپنی شہادت کی انگلی ڈپ کر زونی کے ہونٹوں کے کناروں پر لگے زخم پر تیل لگانے لگا۔ زونی پھر سانس روک کر اس کا خوبصورت چہرہ دیکھ رہی تھی۔ بظاہر وہ ہینڈسم نوجوان بہت نارمل نظر آ رہا تھا مگر ایسا ہرگز نہ تھا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں زونی کے قریب آتے ہی بابلی ہو جایا کرتی تھیں اور ان کا آج بھی یہی حال تھا۔ تیل لگاتے وقت وہ بہت مشکل سے اپنا دماغ اس کے ہونٹوں سے ہٹا رہا تھا۔ ہو گیا، وہ ہنسی سے کہہ کر ہٹا، اب جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے باقی بچا تیل اپنے سر پر رگڑ لیا تھا۔ بیت الخلاء کہاں ہے؟ اس چلبلی گڑیا نے بنبناتے ہوئے پوچھا، شرم جو آ رہی تھی۔ باہر صحن میں، اس کے بتاتے ہی زونی فوراً ہی بیٹھ سے اتری۔ امن سے 2 قدم کے فاصلے پر پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ کیا اپنے پیچھے امن کی موجودگی محسوس کر وہ تیزی سے پلٹی۔ ہاں، وہ یقیناً جانتی تھی کہ امن اس کے ساتھ رہے مگر واش روم جاتے وقت نہیں۔ پہلے ہی وہ ساری بہت شرمسار ہو رہی تھی اس کے سامنے۔ اپنی محبت کے سامنے واش روم جانا بھلا کسی کو پسند ہوتا ہے؟ نہایت آکورڈ فیل ہو رہا تھا، اوپر سے اس کا پیچھے آنا مزید امبیرس کرتا معلوم ہوا۔ کچھ نہیں، میں تو پانی پینے جا رہا تھا کچن میں۔ وہ لڑکا تھا اور لڑکوں کے نزدیک واش روم جانا کوئی شرم والی بات نہیں تھی۔ اسے فکر تھی کہیں گر ور نہ جائے راستے میں، اس لیے پیچھے آ رہا تھا مگر جب وہ سرخ گالوں کے ساتھ پلٹی اور خاصا احتجاجاً پوچھا تو وہ فوراً ہی پانی پینے کا بہانہ بنانے لگا۔
تم اور عافیہ ایک ہی بیت الخلاء استعمال کرتے ہو۔ وہ جا کر بھی خود کو روک نہیں پائی تھی یہ سوال کرنے سے۔ بہن ہے وہ میری۔ امن کا چہرہ سرخ ہوا تھا اس کا سوال سن۔ خاصا جتاتے ہوئے جواب دیا، سنائے بخش چودھری، یہ تمہاری حویلی نہیں ہے، ہم مڈل کلاس لوگوں کا گھر ہے اور ہمارے یہاں پورا خاندان ایک واش روم یوز کر لیتا، اوکے؟ تو اپنے چھوٹے سے دماغ کو زیادہ چلا کر ضائع نہ کرو، بچا کر رکھو اسے تاکہ مزید سازشوں اور دھوکہ دینے میں کام آئے۔ اسے نرمی سے مگر زج کرنے والے انداز میں دانت پیستے ہوئے کہا۔ وہ محبت تھا اس کی، اتنی جیلسی تو حق تھا اس کا، مگر مقابل تو لال پیلا ہوئے چلا جا رہا تھا ہر بات پر۔ کب سے نہیں نہائی تم؟ اس کا اتنا برا حلیہ تھا مگر مجال اس گھبرو نوجوان کو ذرا بھی گھن یا راحت محسوس ہو رہی ہو۔ شاید 1 مہینہ پہلے، یہ بھی خاصا ذہن پر زور ڈال کر بتا رہی تھی۔ کیا شاؤٹ کے مارے منہ کھلا؟ ہاں، یا شاید 1.25 مہینہ ہو گیا ہوگا۔ امن اس کا چہرہ دیکھ کر صدمے سے رہ گیا، الفاظ ہی ختم ہو گئے تھے اس کے پاس۔ کیوں اس حال میں پھر رہی تھی وہ؟ یا شاید جھوٹ بول رہی تھی؟ جھوٹ کا خیال آتے ہی امن اگلے ہی پل ہلکا سا مسکرا دیا۔ اس کی مسکراہٹ مفہومانہ تھی مگر زونی نہ سمجھ سکی۔ چلو اٹھو نہانے جاؤ، شام میں کلینک کھلے گا ڈاکٹر کا، تو وہاں اس لیے میں تو لے کر نہیں جا سکتا نا تمہیں۔ اس کی کہتی وہ بغیر کسی بحث کے اٹھ گئی تھی۔ وہ نہانے کی نیت سے صحن مائی اور واش روم میں داخل ہو گئی۔ امن صحن میں رکھی کرسی پر ہی بیٹھ گیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی خود کو اس کی فکر کرنے سے روک نہیں پا رہا تھا۔ اچانک واش روم کا دروازہ نوک ہوا۔ کیا ہوا؟ صابن نہیں ہے، اندر سے آواز آئی۔ ویٹ کرو میں لاتا ہوں۔ اس نے کچن کے کیبنٹ سے صابن کا پیکٹ نکالا، پھر چھری سے صابن کے 2 حصے کیے، آدھا واپس رکھ دیا اور آدھا لے کر واش روم کی جانب آیا۔ لو، اس نے سائڈ میں کھڑے ہو کر صابن بڑھاتے ہوئے کہا۔ اندر سے ہلکا سا دروازہ کھلا اور سفید دودھی کلائی باہر آئی۔ امن کے کان سرخ ہوئے، نہ چاہتے ہوئے بھی اسے تصور آ رہے تھے۔ وہ تیزی سے صابن اس کی ہتھیلی پر رکھ کر بظاہر پھرتی سے وہاں سے ہٹ گیا۔ شیطان سب کے ساتھ ہوتا ہے اور مرد کے ساتھ تو ویسے بھی 7 لگی ہیں، اس لیے عورت کو چاہیے کہ خود کو ڈھک کر رکھے۔ دنیا کو تو خبر بھی نہیں ہوگی کہ امن اس لمحے کس حالت میں تھا۔ کیا ہو گیا امن تمہیں؟ کچھ مت سوچو۔ وہ کوشش کر رہا تھا اپنا ذہن ہٹانے کی، مگر وہ وسوسوں کی طرح پیچھے پڑ گئے تھے۔ وہ چلبلی گڑیا امن بخش چودھری کے دماغ پر بری طرح حاوی ہو گئی تھی۔ اس نے اپنا دماغ بٹھانے کے لیے ٹی وی کھول لیا۔ دنیا جب نہا کر انہی کپڑوں میں واپس کمرے میں آئی تو امن LCD میں مصروف نظر آیا۔ وہ آ کر چپ چاپ لیٹنے لگی تو فوراً سخت آواز آئی، بال سکھاؤ اپنے۔ اس نے LCD پر نظر جمائے کہا۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی، ٹاول دروازے کے پیچھے ہے۔ امن نے اب بھی اس کی جانب نہ دیکھا، اس نے ٹاول سے بال سکھانا شروع کر دیے تھے۔ ابھی وہ بال سکھا ہی رہی تھی کہ دروازہ بجا۔ دروازے کی آواز پر امن تیزی سے اٹھا۔ اسے علم تھا کہ عافیہ آئی ہوگی۔ وہ سو رہی تھی، اچانک اسے اپنی گردن اور چہرے پر گرمی کا احساس ہونے لگا۔ گہری نیند نہ ہونے کے سبب اس کے اعصاب ٹھیک طرح کام نہیں کر رہے تھے۔ پھر اسے محسوس ہوا جیسے وہ مڑ نہیں پا رہی، اس کے دونوں ہاتھ کسی نے پکڑ رکھے ہیں۔ مریم نے شدید گرمی اور ہاتھ بندھے ہونے کے احساس کے سبب جیسے ہی آنکھیں کھولیں، اگلی پل مارے شوق کے اس کی چیخ نکلی، مگر مقابل نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ آواز بھر وقت دبا دی، ورنہ ضرور اس کی چیخ پوری بلڈنگ کو اٹھا دیتی۔ اوہ، تو میں انویزیبل مین نہیں ہوں، مس چشمش کو نظر آتا ہوں میں، ذائقہ خیز انداز میں مسکرا کر بولا تھا وہ خوبصورت مگر وحشت میں مبتلا کر دینے والا لڑکا۔ مریم کو اس کی قربت نے شدید خوفزدہ کیا۔ وہ مکمل کسی پرچھائی کی طرح چھایا ہوا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ شامیر کی ہاتھوں سے الٹ کر بیڈ سے لگے ہوئے تھے۔ وہ ہل تک نہیں سکتی تھی، اسے اگنور ہونے کی عادت نہیں تھی اور وہ لڑکی اسے بار بار اگنور کر کے اس کا ایگو شدید ہرٹ کر چکی تھی، خاص طور پر جس طرح اس نے آج لائبریری میں اگنور کیا تھا۔ وہ آج جب لائبریری میں داخل ہوئی تو شامیر بھی پیچھے آ گیا تھا۔ وہ زندگی میں پہلی بار لائبریری کی شکل دیکھ رہا تھا، یونی کی۔ مریم بک لے کر بیٹھی تو وہ بالکل برابر مانگ کر بیٹھ گیا، حتیٰ کہ اس نے تو بک اٹھانے تک کی زحمت نہ کی۔ اس نے اپنی کونی ٹیبل پر ٹکائی اور چیئر اپنے ہاتھ کے پیالے میں، پھر فرصت سے اسے تکنے لگا، دیکھنا چاہتا تھا اور کتنا اگنور کر سکتی ہے اسے۔ اس کی قربت سہنا کوئی آسان کام نہیں تھا، بڑی چارمنگ پرسنالٹی کا مالک تھا وہ، اتنا خوبصورت کہ دیکھنے والا اش اش کر اٹھے۔ لڑکیوں پر تو اس کا چارم کچھ زیادہ ہی اثر کرتا تھا، وہ نظر بھر کر دیکھ لے یہی کافی تھا کسی کو پگلانے کے لیے۔ پھر یہاں تو معاملہ مزید سنگین تھا۔ ایک لمحے کے لیے بھی اپنی نظر اس دل نشین کے خوبصورت چہرے سے ہٹانے کے لیے تیار نہ تھا وہ، مگر مقابل اس قدر پرسکون ہو کر پڑی تھی جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ ہو، جیسے اس کی موجودگی اہمیت کی حامل ہی نہ ہو۔ ایسے کیسے اس لڑکی پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا اس کا۔ وہ کتاب پڑھ کر آرام سے اٹھی، بک شیلف میں کتاب کو رکھا اور باہر نکل گئی۔ شامیر دیکھتا رہ گیا۔ شامیر، چھوڑو مجھے۔ اس نے ہر چیز سے جیسے ہی اپنا ہاتھ اس کے ہونٹوں سے ہٹایا، وہ حلق کے بل خاصا جھنجھلا کر چیخی۔ چیخ کیوں رہی ہو؟ بہرا تھوڑی ہوں میں، مس چشمش۔
وہ بہت نرمی سے کہہ رہا تھا، مگر پھر بھی مریم کو خوف محسوس ہوا۔ آخر وہ کیسے اس کے اپارٹمنٹ آتا کہ اس کے کمرے میں گھس آیا تھا؟ وہ یہی سوچ رہی تھی۔ مریم سفید رنگ کی ڈیلی ڈالی مکی ماؤس والی ٹی شرٹ اور لال رنگ کے پاجامے میں ملبوس تھی۔ اس کے بال کھلے ہوئے تھے۔ کمرے میں لیمپ کی لائٹ پیلی روشنی اجالا کیے ہوئے تھی۔ ہٹو مجھ پر سے، وہ جھنجھلائی۔ کیوں ہٹوں؟ کسی کے باپ کے گدے پر تھوڑی لیٹا ہوں، اپنی وائف پر لیٹا ہوں۔ ہاں بس ہڈیاں کچھ زیادہ ہی چبھ رہی ہیں، مگر کوئی بات نہیں، میں ایڈجسٹ کر لوں گا۔ وہ کیا بول رہا تھا اس دل نشین کو کچھ خبر نہیں۔ اس کا دماغ تو فقط وائف کے لفظ پر ہی اٹک گیا تھا۔ تو اسے یاد تھا کہ 2 سال پہلے اس نے نکاح کیا ہے۔ اسے یاد تھا کہ اس کی ایک بیوی بھی ہے۔ دل جا کے لڑے شکوے کرے، مگر اگلے ہی لمحے خیال آیا کیوں کرے اس ستمگر سے کوئی شکوہ؟ وہ نکاح صرف کاغذ کی حد تک تھا اور اس ستمگر کے نزدیک اس نکاح کی کوئی اہمیت نہیں۔ پھر کیوں خود کو اس پر مسلط کرے؟ اتنا تو مریم بھی سمجھ چکی تھی کہ اپنا اگنور ہونا اس لڑکے سے برداشت نہیں ہو رہا۔ آخر شمیر بخش چودھری جو ٹھہرا، وہ چاہتا تھا کہ وہ روئے اس کے پاس آ کر گڑ گڑائے، کہے کہ مجھے اپنا لو شمیر، مگر اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آگ لگی ہوئی تھی اس کے سینے میں۔ مریم صرف پڑھنا چاہتی تھی، اپنا اور اپنے مرحوم شوہر کا خواب پورا کرنا چاہتی تھی۔ اسے شمیر بخش سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ وہ بس آرام سے 5 سال اپنی پڑھائی کے مکمل کر 4 یا 5 سال کسی قابل وکیل کے پاس کام کرنے کے بعد پروفیشنل طور پر ابھر کر آنا چاہتی تھی، اپنا نام پہچان بنانا چاہتی تھی، اپنے خرچے خود اٹھا سکے اس قابل بننا چاہتی تھی۔ مجھے نیند آ رہی ہے، گڈ نائٹ وائفی۔ اس کے رخسار پر نرمی سے چومتا وہ اپنا چہرہ اس کی گردن میں چھپا گیا تھا، جبکہ مریم نے اس کی بے باکی پر پھٹی آنکھوں کے ساتھ چند لمحوں کے لیے مارے شاٹ کے ساکت ہو گئی۔ پہلے تم قابل نے اپنے وجود کا وزن خود اٹھایا ہوا تھا، مگر گڈ نائٹ کہتے ہی مکمل ڈھیلا چھوڑ دیا۔ اس دل نشین کو محسوس ہوا جیسے وہ سانس تک نہیں لے پا رہی شمیر کے بھاری وزن کے سبب۔ اس کی گردن پر پسینے آنے لگے تھے، اس لیے شمیر نے 2-3 ثانیوں بعد ہی اپنا منہ اٹھایا۔ اتنی گرمی کیوں لگ رہی ہے تمہیں؟ خاص انجان لہجے میں پوچھا۔ مریم کے سمجھ نہ آیا ویسے صرف تنگ آ رہا ہے یا واقعی اس کی حالت غیر سے انجان تھا۔ وہ تیزی سے نظر چرا گئی، جبکہ مقابل کے ہونٹوں کے کناروں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ بہت شوق تھا نا اسے اگنور کرنے کا، اب کر کے دکھائے اگنور تو مانے۔ شمیر نے سامنے کی جانب دیکھا تو اسے اسٹینڈ فین رکھا نظر آیا۔ ویٹ ابھی کرتا ہوں گرمی کا علاج، وہ کہتے ہوئے اٹھا۔ اس کے ہٹتے ہی جیسے مریم کو سانس آئی، وہ بیٹھ کر گہرے گہرے سانس بھرنے لگی تھی۔ یہ مکان مالک ہے، وہ آہستگی سے بتانے لگی، ساتھ ساتھ اس کے پاس چلتی ہوئی آئی تھی۔ تو ہم کون سا کھا رہے ہیں؟ یوز ہی تو کھا رہے ہیں، مقابل خاصا لاپرواہی سے بولا۔ اس نے پلگ میں تار لگایا تو فین چلا ہی نہیں۔ اوف، لگتا ہے یہ خراب ہو گیا، مجھے چینج کرنا پڑے گا۔ وہ پلگ کو الیکٹرک بورڈ سے نکال کر بغور دیکھتے ہوئے گویا ہوا، تمہارے پاس اسکرو ڈرائیور اور پلاس وغیرہ ہے؟ اس کے پوچھتے ہی وہ اس بات میں سر لا کر تیزی جا کر دوسرے کمرے سے لائی تھی۔ تو اس طرح کے کام بھی کرنا آتے ہیں تمہیں؟ مریم تھوڑا حیران ہو کر پوچھ رہی تھی۔ اس میں کیا بڑی بات ہے؟ وہ اسکرو ڈرائیور سے پلگ کے اسکرو کھولتے ہوئے بغیر اس کی جانب دیکھ کے لاپرواہی سے گویا ہوا۔ مریم اس کے پاس ہی کھڑی ہو گئی تھی۔ کچھ دیر کی محنت کے بعد وہ فین چلانے میں کامیاب ہو ہی گیا تھا۔ آرام سے جا کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ اسٹینڈ فین کی ہوا ڈائریکٹ اب اس کے منہ پر لگ رہی تھی۔ اسے بیڈ پر لیٹتا دیکھ مریم تیزی سے صوفے پر لیٹ کر آنکھیں موند گئی۔ وہاں کیوں سو رہی ہو؟ ادھر آ جاؤ، اتنا بڑا بیڈ ہے۔ اس نے نرمی سے آواز لگائی، مگر مریم کی جانب سے کوئی جواب موصول نہ ہوا۔ میں نے کہا ادھر آ کر لیٹو۔ اس بار آواز میں ذرا سختی نمایاں ہو رہی تھی، مگر مقابل پھر بھی ٹس سے مس نہ ہوئی، جیسے دکھا رہی ہو کہ سو چکی ہے۔ کسی نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ صوفے پر سونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ جب وہ سوتا ہے تو وہ نیچے گر جاتا ہے۔ اس نے 2 سال پہلے والی مریم کی بات دہرائی تو وہ چونکی تھی کہ اس ستمگر کو آج بھی یاد ہے، مگر آنکھیں پھر بھی نہ کھولی۔ اوہ، تم اس چشمش پھر سے مجھے اگنور کر رہی ہیں؟ وہ دل ہی دل کڑکڑایا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں صوفے پر نہیں آ سکتا؟ بس اس جملے کا سننا تھا کہ مریم پھرتی سے مارے ڈر کے سیدھی ہو کر بیٹھی۔ تم مجھے اتنی رات کو آ کر کیوں تنگ کر رہے ہو؟ شدید جھنجلا کر پوچھا تھا۔ تم بیڈ پر آ رہی ہو یا میں صوفے پر آؤں؟ مقابل کے سوال کو مکمل اگنور کر وہ دھمکی آمیز لہجے میں استفسار کرنے لگا۔ مریم کا اپنی بے بسی پر ماتم کرنے کا دل کیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا شمیر کا آخر مسئلہ کیا ہے۔ جیسے 2 سال سے بھولے بیٹھا تھا ویسے اب کیوں نہیں بھول رہا؟ کیوں بار بار اس کا راستہ کاٹ رہا ہے کالی بلی کی طرح؟ کیا اسے سمجھ نہیں آتا کہ وہ انٹرسٹڈ ہے اس کی شخصیت میں ہی آ جاتا ہوں؟ مریم صوفے پر بیٹھی اپنی سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھی کہ وہ جھنجلا کر اٹھتے ہوئے بولا، آ رہی ہوں میں، تھوڑا آگے ہو۔ اس کی دھمکی کا مریم نے تیزی سے اثر قبول کیا۔ نہایت منہ بسورتے اجلت سے کھڑے ہوتے بولی۔ شمیر نے کھسا کر اس کے لیے جگہ چھوڑی۔ وہ دل نشین جیسے ہی اسٹینڈ فین کے آگے آئی اس کے بال اور کپڑے اڑنے لگے۔ شاید یہ مقابل کی چارمنگ پرسنالٹی اور اٹریکٹیو باڈی کا اثر تھا کہ پنکھے کی ہوا بھی اسے اپنے جسم کو چھوتی ہوئی محسوس نہیں ہو رہی تھی، جبکہ اس کے کپڑے و بال اڑے تھے۔
شامیر کے اتنے قریب سونے کا تصور بھی اس کے گالوں کو دہکا رہا تھا۔ تھوڑا اور آگے ہو، اتنی سی جگہ میں کیسے لیٹوں گی میں؟ اس کے کہتے ہی شامیر تھوڑا سا اور آگے کھسکا۔ اب تقریباً وہ اتنا آگے تو ہو گیا تھا کہ مریم آرام سے بیچ میں تکیہ رکھ سکتی تھی۔ کتنے بھی برے برے منہ بنا لو، سونا تمہیں میرے ساتھ ہی ہے آج رات۔ وہ کھڑے ہو کر صرف شامیر کو دیکھ برے برے منہ بنا رہی تھی۔ جب اس نے اپنی کونی تکیے سے ہٹا کر ہاتھ کے پیالے میں اپنا خوبصورت چہرہ رکھ مسکرا کر لاپرواہی سے کہا، شاید وہ لڑکی نہیں جانتی اس کا مکی ماؤس والا نائٹ ڈریس اتنا کیوٹ نہیں لگ رہا جتنا وہ برے برے منہ بناتے وقت لگ رہی تھی۔ ساتھ نہیں، برابر میں۔ وہ لال ہوتے گالوں کے ساتھ اس کے لفظوں کی تصحیح کرنے لگی۔ کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، مقابل لاپرواہی سے بولا۔ وہ دل نشین چپ چاپ اس کے برابر میں آ کر لیٹ گئی تھی۔ شامیر نے اسے لیٹتا دیکھ فوراً ہی آنکھیں موند لیں۔ صرف کچھ لمحے ہی گزرے تھے کہ اس نے محسوس کیا کہ مریم نے بیچ میں تکیہ حائل کیا ہے۔ عافیہ اور زونی بیٹھ کر باتیں کر رہی تھی۔ باتیں کرنے میں انہیں وقت کا کوئی اندازہ ہی نہ ہوا۔ جب امن سامنے صوفے پر بیٹھا نیند کے جھونکے لے رہا تھا۔ ان کے گھر میں 2 ہی کمرے تھے، ایک عافیہ کا، دوسرا امن کا۔ عافیہ کے کمرے کے مقابلے امن کا کمرہ پھر کافی بڑا تھا۔ وہ خوب نوجوان زونی کے ساتھ عافیہ کو ایک لمحے کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑا تھا۔ زونی کوئی بھی ایسی بات کرتی جس کا تعلق ماضی یا حویلی سے ہوتا تو وہ کالا بلّا فوراً ہی بیچ میں بات کاٹ دیتا، جس کے سبب اسے شدید احساس ہو رہا تھا کہ وہ چاہتا ہی نہیں کہ وہ عافیہ سے کوئی بھی ماضی یا حویلی کی بات کرے۔ اس لیے اب زونی بھی بہت محتاط ہو کر بات کر رہی تھی۔ کیونکہ زونی اور عافیہ دونوں کو ہی پڑھنے کا شوق تھا، اس لیے ان کی باتیں تعلیمی معاملات پر چل رہی تھیں۔ ابھی عافیہ سے بات کر رہی تھی کہ اس نے امن کو نیند کے جھونکے لیتے ہوئے دیکھا۔ وہ نہیں جانتا کتنا کیوٹ لگ رہا تھا وہ بیٹھے بیٹھے نیند کے جھونکے لیتے۔ کالے بلے سو جاؤ اگر نیند آ رہی ہے تو، میں ٹھیک ہوں اب، زونی کے کہتے ہی امن کی آنکھ کھلی، جبکہ عافیہ اپنے سامنے بیٹھی لڑکی کو حیرت سے تکنے لگی جو اس کے گورے چٹے بھائی کو کالا بلّا بلا رہی تھی۔ مزید حیرانگی تب بڑھی جب اس نے دیکھا کہ اس کے بھائی نے جواباً کچھ نہ کہا۔ زونی سے باتوں ہی باتوں میں اسے اتنا تو پتہ چل ہی گیا تھا کہ وہ ایک امیر زادی ہے جو گاؤں سے آئی ہے۔ عافیہ تمہیں صبح کالج نہیں جانا کیا؟ رات کے 2 بج رہے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں نیند کا خمار جھلک رہا تھا۔ وہ گھڑی پر ٹائم دیکھتے ہوئے ڈپٹ والے لہجے میں بولا، ہاں چلو زونی، تم میرے ساتھ چلو میرے کمرے میں۔ عافیہ بیڈ سے اترتے ہوئے بولی، نہیں، یہ یہیں رہے گی۔ امن تیزی سے رد میں گویا ہوا، تو پھر آپ کہاں سوئیں گے بھائی جان؟ عافیہ فکر مند ہو کر استفسار کرنے لگی، میں صحن میں سو جاؤں گا، میری فکر مت کرو۔ آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ میں سلا لوں گی نا زونی کو اپنے ساتھ۔ کہہ دیا نا وہ یہیں سوئے گی، بحث مت کرو، جاؤ اپنے کمرے میں جاؤ۔ اس کے سختی سے کہتے ہی عافیہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ امن عافیہ کو کیا ہو گیا؟ وہ چاہ کر بھی خود کو روک نہیں سکی تھی یہ سوال کرنے سے۔ جواب میں امن گھبرا کر اسے دیکھ لگا۔ اسے سمجھ نہیں آیا وہ لڑکی ایسے کیوں ظاہر کر رہی ہے جیسے اسے کچھ پتہ ہی نہیں۔ گوری سے نوازتا وہ کمرے سے نکل گیا۔ وہ ادھر آ بچی، چیک کر۔ واقعی یار، دوسرے لڑکے نے بھی زونی کو دیکھ کر آہیں بھری تھی۔ امن کی آنکھ کھلی تو اس نے برابر والی چھت پہ کھڑے لڑکوں کو ہم نے گھر کے صحن میں جھانکتے ہوئے دیکھا۔ پھر ان کی نظروں کا تعاقب کرتے اس نے نظر سامنے کی جانب کی۔ اگلی پل آنکھیں غضب و غصے سے لال ہوئی جب اس نے زونی کو فرش پر دھوپ میں لیٹے ہوئے دیکھا۔ وہ دھوپ میں بھی سکون سے سو رہی تھی، یہ شاید ناٹک کر رہی تھی۔ بس اس خیال کا آنا تھا کہ اس نے اپنے پاس رکھی چپل اٹھائی اور برابر والی چھت پر کھڑے لڑکے کے منہ کا نشانہ بنا کر دے ماری۔ وہ چپل ڈائریکٹ جا کے اس لڑکے کے ناک پر لگی تھی۔ ابھی اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ اس نے پھر دوسری چپل اٹھائی اور دوسرے لڑکے کے منہ پر نشانہ لگا دیا۔ وہ دونوں ہی کم عمر لڑکے تھے۔ امن سے ڈر کر وہ دونوں ہی تیزی سے ہٹنے لگے، مگر ہٹتے ہٹتے بھی چپل آ کر دوسرے والے کی کمر پر لگی۔ کتے کے بلو، تمہارے گھر میں ماں بہن نہیں ہے کیا جو دوسروں کے گھر میں جھانک رہے ہو؟ اگر آئندہ یہاں جھانکتے ہوئے نظر آئے تو تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ امن کی دھار سن زونی کی آنکھ کھلی۔ وہیں دوسری جانب عافیہ بھی اپنے کمرے سے تیزی سے بھاگ کر باہر صحن میں آئی تھی۔ کیا ہوا بھائی جان؟ عافیہ فکر مندی سے پوچھ رہی تھی، جبکہ زونی کی نظریں الجھی ہوئی تھیں۔ رات کے وقت سے کمرے میں عجیب سی گھٹن ہونے لگی تھی۔ اس کا بخار اتر رہا تھا جس کے سبب وہ پسینہ پسینہ ہو رہی تھی۔ تازہ ہوا کھانے کی نیت سے وہ کمرے سے باہر آ کر صحن میں بیٹھ گئی۔ اس کی نگاہ سوتے ہوئے امن پر گئی۔ وہ حویلی کا شہزادہ زمین پر ایک معمولی سی چادر پر لیٹ کر سو رہا تھا۔ آج زونی الجھ کر رہ گئی تھی، آخر وہ ایسی زندگی کیوں گزار ہے؟ وہ دوائیوں کے زیر اثر تھی، اس کا دماغ سن سی کیفیت میں تھا۔ کتنے ہی دنوں بعد وہ امن کو دیکھ رہی تھی جسے دیکھنے کے لیے ترستی تھی اس کی آنکھیں۔ کچھ فاصلے پر وہ خاموشی سے لیٹ گئی۔ اب اسے اچھا فیل ہو رہا تھا۔ نہیں جانتی یہ تازہ ہوا کا اثر تھا یا اس خوبصورت تو چارمنگ پرسنالٹی کا۔ اسے دیکھتے دیکھتے وہ کب نیند کی وادیوں میں گم ہو گئی، اسے کچھ خبر نہیں۔ ہوش تو تب آیا جب امن کی غسیلی گرجدار آواز کانوں کی سماعت سے ٹکرائی۔ وہ تیش کے عالم میں کھڑا لڑکا برابر والی چھت کی جانب دیکھ کر چیخ رہا تھا۔ ابھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ ہوا کیا ہے۔ امن غصے سے لال پیلا ہو کر اس کی جانب آیا، نکلو میرے گھر سے اسی وقت۔ ہاں
میں نے کہا نکلو. ابھی وہ لچکر اسے دیکھ ہی رہی تھی کہ امن اس کا بازو دبوچ کر اٹھاتے ہوئے دروازے کی جانب کھینچنے لگا. یقیناً وہ گھر سے باہر نکالنے کا ارادہ رکھتا تھا. تم مجھے پھر نکال رہے ہو؟ وہ حیرانگی کے عالم میں پوچھ رہی تھی. کیا مطلب پھر نکال رہا ہوں؟ میں تمہیں صرف انسانیت کی خاطر گھر میں لایا تھا تاکہ تمہاری طبیعت ٹھیک ہو جانے تک تمہیں یہاں رکھ لوں. مگر تم تو اپنے لچھنوں سے باز ہی نہیں آنے والی. فی الحال جو کرنا ہے کرو، مگر میرے گھر سے باہر نکل کر. وہ دانت پیستے ہوئے کہہ کر دروازے کا لاک کھولنے لگا. تم مجھے یہاں سے نہیں نکال سکتے. مجھے بخار ہو رہا ہے، میری طبیعت خراب ہے. مجھے ایسی حالت میں تم کیسے باہر نکال سکتے ہو؟ اتنے پتھر دل تو نہیں ہو سکتے کالے بلے تم. وہ تیزی سے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کر مقابل کی آنکھوں میں امید بھری نگاہ سے تکتے ہوئے بولی. فالتو کی بکواس بند کرو اور نکلو. اس نے دروازے کی جانب ہلکا سا دھکا دیتے ہوئے کہا. میں نہیں جاؤں گی. وہ ضدی مزاجی سے بولی. دنیش بخش چودھری تماشا مت لگاؤ یہاں پر. یہ میرا گھر ہے، تمہارے باپ کی حویلی نہیں. نکلو یہاں سے. مقابل دانت پیستے ہوئے غضبناک ہاتھ تک لال ہوتے گویا ہوا. آج وہ کوئی حویلی کا شہزادہ نہیں بلکہ ایک مڈل کلاس فیملی کا بندہ تھا جو اپنی بہن کے ساتھ ایک معمولی مگر خوشحال زندگی گزار رہا تھا. اس کی بہن اس کی عزت تھی جسے وہ گھر میں اکیلا چھوڑ کر اکثر کام پہ سے باہر جاتا تھا. 24 گھنٹے وہ گھر میں رہ کر اس کی چوکیداری نہیں کر سکتا تھا. اس کی بہن بھی ایک نہایت نیک لڑکی تھی، مگر زونی اور اس کے آوارہ کردار سے امن اچھے سے واقف تھا. بھلا ایک بہن کا بھائی کیسے اپنے گھر میں ایک ایسی لڑکی کو رکھ سکتا ہے جس کے کردار کی کوئی گارنٹی ہی نہیں. آج پہلی بار محلے کے لڑکوں نے اس کے گھر میں جھانکا تھا. اگر کل کو وہ اس کے گھر میں کود آئے اس کے پیٹھ پیچھے تو وہ کیا کر لے گا؟ کوئی بھی عزت دار مرد ایک ایسی عورت کو کبھی اپنے گھر نہیں رکھے گا جس کے کردار کی کوئی گارنٹی نہ ہو. پھر وہ تو خود اس کی ہاتھ کا بنا کھلونا تھا. میں نہیں جاؤں گی. وہ پھر بولی. اس کا لہجہ قطعی تھا. تم ایسے نہیں مانو گی. وہ دانت پیستے ہوئے کہتا نیچے جھکا اور اگلے ہی پلوں سے بوری کی طرح اپنے کندھے میں لاد کر گھر سے باہر نکلا. کیونکہ صبح کا وقت تھا اس لیے گلی سنسان پڑی تھی. امن چھوڑو مجھے، میں نہیں جاؤں گی. وہ بچوں کی طرح ایک ہی جملہ بار بار دہرا رہی تھی. اس نے اپنے چبوترے پر لے جا کر اسے پٹک دیا اور بغیر اسے ایک نظر دیکھے پلٹ کر گھر میں آ گیا. یہ پورا منظر کسی کی آنکھوں نے بغور دیکھا. پہلے حیرت پھر مسکراہٹ ابھری. وہ نہانے چلا گیا. جب نہا کر باہر نکلا سامنے ٹیبل پر دوائیاں رکھی نظر آئیں. انہیں دیکھتے ہی اس کا خون جل گیا. دوسرے سے آ کر ان دوائیوں کو اٹھا کر ڈسٹ بن میں ڈال دیا. تیار ہو کر دونوں بہن بھائی روزانہ کی طرح گھر سے نکلے. نہ چاہتے ہوئے بھی امن نے کنک سے اسے چبوترے کی جانب دیکھا. وہ اب وہاں موجود نہیں تھی. یہ دیکھ اس کا دل مایوس ہوا. لگتا ہے وہ چلی گئی. آپ نے چبوترے کی جانب دیکھ رنجیدہ سے لہجے میں کہا. مانا وہ اسے زیادہ نہیں جانتی تھی مگر اچھی لگی تھی وہ لڑکی اسے. دنیش بخش چودھری ایک زندہ دل لڑکی تھی. اسے باتیں کرتے ہوئے آپ کو کبھی محسوس نہیں ہوگا کہ وہ کسی تکلیف میں ہے، بلکہ ایسا لگے گا جیسے دنیا کی ساری خوشیاں اسی کے پاس ہیں. آپ یہ کہ لہجے کی رنجیدگی تو کچھ بھی نہیں تھی اس رنجیدگی کے مقابلے جو اس کے برابر میں چلنے والے نوجوان کا دل محسوس کر رہا تھا. اس کا تو بخار بھی ٹھیک طرح نہیں اترا تھا ابھی. آپ کو چاہیے تھا آپ اس کی دوائیاں ہی اسے پکڑا دیتے. کم از کم پی کر وہ ٹھیک تو ہو جاتی. اب بیچاری نہ جانے کہاں کہاں بخار میں ماری ماری پھرے گی. آپ یہ کہ افسردگی سے کہتی ہے. امن طنزیہ مسکرا دیا. وہ کوئی بیچاری نہیں ہے اس لیے بند کرو اس کے لیے ہمدردیاں پالنا. وہ نوجوان خاصا جھنجھلا کر بولا تھا. آپ ایسا کیوں بول رہے ہیں بھائی جان؟ آپ لج کر اس کا چہرہ دیکھنے لگی. کیونکہ میں بہت اچھے سے جانتا ہوں اسے. اس کے لہجے میں پر اعتمادی تھی یہ جملہ ادا کرتے وقت. ساتھ ساتھ آنکھوں میں ماضی کی تلخ یادوں کا بسیرا. آپ جانتے ہیں اسے؟ آپ یہ خاصا حیرت بھرے لہجے میں پوچھ رہی تھی. ضروری ہے اس کے بارے میں بات کرنا؟ چلی گئی ہے نا وہ. آپ چھوڑ دو، بلکہ ہو سکے تو میرے سامنے اب اس کی کوئی بات کرنا بھی نہیں. اس کا لہجہ بہت جھنجھلایا ہوا تھا. عافیہ نے محسوس کیا کہ وہ لڑکی امن کی شخصیت پر بہت گہرا اثر رکھتی ہے، کیونکہ اس سے پہلے اس نے کبھی بھی امن کو کسی لڑکی سے اتنا جھنجھلاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی اس کی اتنی پرواہ کرتے جتنا کل امن نے اس لڑکی کی تھی. ایسے ہوا کیا تھا؟ صبح ہی صبح آپ نے اسے گھر سے کیوں نکال دیا؟ اور آپ چھت کی جانب دیکھ کر کس پہ چیخ رہے تھے؟ امن نے کوئی جواب نہ دیا تو وہ اندازاً بولی. ان کبوتر باز لڑکوں پر؟ تمہیں کیسے پتا؟ وہ حیران ہوا تھا گویا. کیونکہ میں نے ایک دو بار انہیں صبح ہی صبح جھانکتے ہوئے دیکھا تھا صحن میں. تب بھی تو میں واش روم یوز نہیں کرتی صبح کے وقت جب تک آپ نہیں اٹھ جاتے. امن کے کان کھڑے ہوئے تھے اس کی بات سن. تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ وہ آوارہ لڑکے ہمارے گھر میں جھانک رہے ہیں؟ وہ جیسے برہم ہوا تھا عافیہ پر. اس کے قدم اب رک گئے تھے. کیونکہ میں بات نہیں بڑھانا چاہتی تھی. میں جانتی تھی آپ کو اور آپ کی اوور پروٹیکٹیو پرسنالٹی کو بھی. آپ سب سے لڑنے پہنچ جاتے. ویسے بھی میں نے صرف ایک دو بار انہیں جھانکتے ہوئے دیکھا تھا. امن کو شدت سے احساس ہوا کہ وہ غلطی کر گیا. دونی واقعی سو رہی تھی. اس نے دعوت نہیں دی تھی ان دو آوارہ لڑکوں کو کہ آ کر اسے دیکھیں. پھر خیال آیا کسی نے کہا تھا اس بیوقوف لڑکی کو کہ آ کر کھلے صحن میں سوئے، جبکہ وہ اس کے لیے اپنا کمرہ خالی چھوڑ کر آیا تھا. اسے کھلے صحن میں نہیں سونا چاہیے تھا.
اسے اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ لڑکیاں کھلے صحنوں میں نہیں سوتی۔ وہ دانت پیستے ہوئے بولا جیسے اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کی دلیل دے رہا ہو۔ عافیہ سے کہیں زیادہ اپنے دل کو دلیل دے رہا تھا وہ، جس وقت شدید ملامتیں کرتا معلوم ہو رہا تھا اسے۔ کبھی کبھار اسے ایسا لگتا سینے میں دل ضرور اس کا ہے، مگر وہ ہے نہیں اس کا، وہ تو اس لڑکی کا ہے آج بھی۔ ایسا کیوں ہوتا ہے یار؟ دھوکہ بھی دے دے تو پھر بھی دل اس کے لیے لڑنا نہیں چھوڑتا، اس سے محبت کرنا نہیں چھوڑتا، اس کی فکر کرنا نہیں چھوڑتا، اس کے لیے آپ کو ملامتیں کرنا نہیں چھوڑتا۔ گویا یار پہ ہزاروں خون بھی معاف ہیں۔ آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ آپ اسے بائے چبوترے سے اٹھا کر لائے تھے۔ جب وہ بائے چبوترے پر سو سکتی ہے تو کھلے صحن میں سونا اس کے لیے کون سی بڑی بات ہوگی؟ آپ کو یہ سوچنا چاہیے تھا۔ عافیہ جیسے بگڑی تھی اس پر۔ امن اپنے ہونٹ چبانے لگا۔ جواب نہیں تھا اب اس کے پاس۔ چلی گئی نا وہ، پھر اب یہ باتیں کرنے کا کیا فائدہ؟ چلو ویسے بھی دیر ہو رہی ہے۔ امن کا گمان تھا وہ واپس آ جائے گی۔ وہ لڑکی کسی نہ کسی مقصد کے تحت آئی ہے اس کے پاس، اور جب تک وہ مقصد پورا نہیں ہو جائے گا وہ اسے چھوڑنے والی نہیں ہے۔ وہ جانتا تھا زنائشہ بخش چودھری کو۔ وہ جھنجلا کر کہتا ہوا سر جھٹک کر چل دیا۔ نیند سے بیدار ہوتے ہی جو پہلا چہرہ اپنے سامنے نظر آیا وہ تھا اس دل نشین لڑکی کا۔ کچھ لمحے وہ یوں ہی اسے تکتا رہا۔ سورج کی کرنیں کھڑکیوں سے ہوتی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی، جن سے وہ منہ ناک سپیٹتی اس کی جانب مڑ گئی۔ وہ مزید قریب سے اسے دیکھ پا رہا تھا۔ وائی فی یوں نہیں جانا کیا تم نے؟ اس کی آواز پر جیسے وہ کرنٹ کھا کر اٹھی تھی۔ وہ اس قدر گہری اور میٹھی نیند سو رہی تھی اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں رہا تھا کہ شمیر بخش چودھری اس کے برابر میں۔ تم ابھی تک یہیں ہو؟ کیوں مس چشمش، تمہیں اچھا نہیں لگ رہا میرا یہاں ہونا؟ وہ ایک ابرو جھکا کر پلے فل انداز میں پوچھ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہ آیا کیا جواب دے۔ 2 سال بعد اچانک سے اس کی زندگی میں آ کر وہ ایسا ایکٹ کیسے کر سکتا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وہ چپ چاپ اٹھ کر چل دی تھی۔ ابھی وہ ناشتہ بنا ہی رہی تھی کہ دروازہ نوک ہوا۔ اتنی صبح صبح کون آ گیا؟ میں دیکھتا ہوں۔ شمیر جو تیار ہو کر ناشتے کا انتظار کر رہا تھا دروازہ نوک ہونے پر کھولنے کے لیے اٹھا۔ شہروز دروازے پر اپنے بھائی کو کھڑا پا کر وہ خاصا حیران ہوا تھا، مگر خوش بھی۔ بھائی، وہ بھی بڑے مسرت بھرے لہجے میں کہتا ہوا بڑی گرمجوشی سے اس کے گلے لگا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے سامانوں سے بھرے شاپس مریم کے آگے کیے۔ یہ لیں بھابی، یہ اپارٹمنٹ تم نے دلایا مریم کو؟ شمیر نے چیئر پر بیٹھتے ہوئے شہروز کی جانب دیکھ کے استفسار کیا، جو اس وقت شاپس کا سامان نکال کر کچن کے اندر سجا رہا تھا۔ جی بھائی، اس نے بغیر شمیر کی جانب دیکھے جواب دیا۔ بھابی نے بتا دیا ہوگا آپ کا کہ دادی نے انہیں گھر سے نکال دیا تھا۔ ان کے پاس جانے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی اور وہ پڑھنا بھی چاہتی تھی، اس لیے میں نے انہیں یونیورسٹی کے پاس ہی یہ اپارٹمنٹ دلا دیا۔ آپ جانتے ہیں ابو مجھے آپ کی طرح زیادہ پیسے نہیں دیتے پاکٹ منی میں، اس لیے میں یہی افورڈ کر سکتا تھا۔ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا تو آپ بھابی کو نیا دلا دیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ دادی نے نکال دیا، شمیر نے بے یقینی سے دہرایا۔ مگر کیوں؟ بھلا وہ اس کی بیوی کو کیسے نکال سکتی تھی گھر سے؟ شہروز کو محسوس ہوا جیسے شمیر کو مریم کے متعلق کچھ علم ہی نہیں۔ مریم وہیں کھڑی ناشتہ بنا رہی تھی، ساتھ ساتھ ان دونوں بھائیوں کی باتیں خاموشی سے سن بھی رہی تھی۔ آپ انہیں اغوا کر کے لائے تھے بھائی؟ لیکن شہروز بہت کچھ بولنا چاہتا تھا، مگر پھر اس نے مریم کی جانب دیکھا اور وہ خاموش ہو گیا۔ اسے لگا بہتر یہی ہے کہ مریم خود بات کرے اپنے شوہر سے، لیکن اسے شہروز کی آواز میں دبا دبا سا غصہ محسوس ہوا۔ مجھے لگتا ہے آپ کو بھابی سے خود بات کرنی چاہیے۔ ایک گہرا سانس لے کر وہ سر جھٹکتے ہوئے گویا ہوا۔ چلیں بھابی، اب میں چلتا ہوں۔ آپ کا خیال رکھنے کے لیے آپ کی ہسبینڈ اب موجود ہیں یہاں۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ بھائی۔ شہروز کو محسوس ہو گیا تھا کہ ان دونوں میاں بیوی کو بات کرنے کی سخت ضرورت ہے، اس لیے وہ وہاں سے تیزی سے چل دیا بغیر ناشتہ کیے، جبکہ مریم نے روکنا بھی چاہا تھا مگر وہ نہ رکا، یہ کہہ کر کہ اسے اپنے کالج جانے کی دیر ہو رہی ہے۔ تمہیں دادی نے گھر سے کیوں نکالا اور تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں اس بارے میں؟ اس نے بہت گمبھیر لہجے میں استفسار کیا، مگر اگلے ہی لمحے اسے محسوس ہوا جیسے اس کی آواز ہوا میں غائب ہو گئی ہو۔ مس چشمش، میں کچھ پوچھ رہا ہوں۔ اس حسین نوجوان نے اپنے سوال پر زور دیا تھا، مگر جواب میں سوائے خاموشی کے کچھ نہ ملا اسے۔ مس چشمش، مجھے کوئی بات نہیں کرنی، اس لڑکی نے ناشتہ ٹیبل پر لگاتے ہوئے برمی سے کہا۔ پھر شمیر نے دوبارہ نہ پوچھا اور وہ دونوں خاموشی سے ناشتہ کرنے لگے۔ وہ دونوں شمیر کی گاڑی میں بیٹھ کر یونیورسٹی پہنچے تھے۔ تم چاہتی ہو مجھے لوگ تمہارے شوہر کی حیثیت سے جانیں؟ ابھی وہ گاڑی سے اتر ہی رہی تھی کہ مقابل نے اس کی جانب بغور دیکھ گمبھیر لہجے میں استفسار کیا۔ کچھ لمحے وہ خاموش تھی۔ وہ خوبصورت نوجوان اس لڑکی کے چہرے کے تاثرات بغور نوٹ کر رہا تھا۔ نہیں، جیسا چل رہا ہے ویسے چلنے دو۔ اس کا انکار سن دل کو مانو دھچکا لگا، اسے یقین کرنے میں مشکل پیش آئی ہو۔ کیا اس لڑکی کو شرم آ رہی تھی اس کی بیوی کہلانے میں؟ شمیر بخش چودھری کو یہ اپنے منہ پر کرارے دار تماچے کی مانند محسوس ہوا۔ اوکے۔ چہروں کو مضبوطی سے پکڑ کر سامنے کی جانب دیکھ وہ دانت پیستے ہوئے بمجھ کر ایک لفظ ادا کر سکا۔ مریم بغیر کچھ کہے گاڑی سے اتر گئی۔
رات کا وقت ہو چکا تھا۔ وہ یوں ہی ایک روڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ سامنے ہی کیفے تھا۔ اسے بہت بھوک لگی تھی۔ پہلے سوچا کہ چوری کر لے، مگر پھر خیال آیا کہ بھاگنے کی طاقت کہاں ہے اس میں۔ بخار کی شدت سے اسے اپنا بدن جلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ کھانا خود چل کر تو اس کے پاس نہیں آئے گا، کچھ تو ترکیب کرنی پڑے گی۔ یہ سوچ اس نے اپنے سامنے روڈ کی جانب دیکھا۔ اچانک اس کی آنکھیں چمکی۔ اس نے دور سے ایک گاڑی کو آتے دیکھا۔ وہ یوں ہی چلنے والے انداز میں کھڑی ہو گئی۔ گاڑی قریب آئی تو وہ اچانک سامنے آ گئی، جیسے وہاں سے راہگیروں کی طرح گزر رہی ہو۔ ڈرائیور نے وقت پر بریک لگا لیا، مگر پھر بھی وہ دھڑام کر کے پیچھے کی جانب گر گئی۔ اندھے ہو کیا نظر نہیں آتا کس طرح چلا رہے ہو گاڑی؟ ابھی تم نے گاڑی مجھ پہ چلا دینی تھی۔ نکلو باہر، تم بڑے لوگ گاڑی لے کر کیا سمجھتے ہو ہم غریبوں کو؟ ہاں، تم سمجھتے ہو کہ ہم لوگ انسان ہی نہیں ہیں؟ وہ خود کو سنبھالتی اپنی کمر پکڑے اٹھ کر بیٹھی، پھر گاڑی کے آگے بیٹھ کر زور زور سے چیخنے لگی۔ وہ لڑکی چہرے پر شدید تکلیف کے اثرات ظاہر کیے بالکل ایسا دکھا رہی تھی جیسے اس کے بہت زور سے چوٹ آئی ہو، اور وہ شدید غصے میں ہو اس وقت۔ کیا ہوا؟ گاڑی کیوں روک دی؟ وہ لیپ ٹاپ پر اپنا کام کرنے میں مصروف تھا۔ کانوں میں ہینڈ فری لگی تھی۔ کچھ دیر بعد اسے محسوس ہوا کہ گاڑی رک گئی ہے اس کی۔ اس نے اپنے کانوں سے ہینڈ فری نکالی، پھر اپنے ڈرائیور کی جانب دیکھ ابرو اچکا کر نروٹھے پن سے پوچھا۔ آج کل وہ ضرورت سے زیادہ چڑچڑا رہنے لگا تھا، جس کی وجہ اس کے والدین کا ضرورت سے زیادہ اسے شادی کے لیے پریشرائز کرنا تھا۔ سر وہ چورنی۔ بس دانش کا اتنا کہنا تھا کہ اس نے سیٹ سے منہ نکال کر آگے کی جانب دیکھا۔ کہاں؟ جیسے وہ ڈھونڈ رہا ہو اسے۔ اس کی آنکھوں کو تو وہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی، البتہ ایک نسوانی آواز کانوں کی سماعت سے ضرور ٹکرائی۔ سر وہ چورنی آپ جان کر ہماری گاڑی کے سامنے آئی ہے اور اب ہم پر چیخ رہی ہے الٹا۔ آپ کہیں تو میں جا کر اسے نمٹ لوں؟ ڈرائیور کے کہتے ہی الیان کی آنکھیں اسے گھوری سے نوازنے لگی، مانا اس کی پشت تھی الیان کی جانب، لیکن پھر بھی وہ محسوس کر سکتا تھا الیان کی خطرناک نگاہوں کی تپش کو، جو اسے اپنے اندر ہول کرتی معلوم ہو رہی تھی۔ الیان نے ایک دو ثانیوں تک اسے گھور کر دیکھا اور پھر خود پر سے لیپ ٹاپ اٹھا کر سیٹ پر رکھ گاڑی کا ڈور کھول کر باہر نکلا۔ جیسے ہی زونی نے گاڑی کا ڈور کھولتے دیکھا، اس نے اور زور زور سے رونا شروع کر دیا، اپنی کمر کو پکڑ کر، جیسے اسے بہت شدت سے درد ہو رہا ہو۔ اے اللہ، مار دیا ظالم! لوگ آہستہ آہستہ ان کی گاڑی کے گرد جمع ہونے شروع ہو گئے تھے۔ وہ چیخ بھی تو اتنی زور زور سے رہی تھی کہ لوگوں کو تو اکٹھا ہونا ہی تھا۔ مجھے لگ رہا ہے میری کمر ٹوٹ گئی ہے، اب میں چلوں گی کیسے؟ ابھی وہ روتے روتے دعائیاں دے ہی رہی تھی کہ اسے ایک خوبصورت نوجوان گاڑی سے باہر نکلتا نظر آیا۔ اسے دیکھتے ہی زنیشہ کو اپنی پیشانی پر پسینہ آتا محسوس ہوا۔ گلے میں گلٹ ابھر کر معدوم ہوئی۔ آج کل میری قسمت اتنی مخالف سمت چل رہی ہے کہ میں اونٹ پر بھی بیٹھوں تو مجھے کتا کاٹ لے۔ ہائے، ٹکرائی بھی تو کس سے؟ یہ تو مجھے چھوڑے گا نہیں۔ الیان کو دیکھتے ہی وہ دل ہی دل بڑبڑائی تھی۔ ابھی وہ ایک قدم ہی اس کی جانب بڑھا تھا، مزید کچھ کہہ پاتا اس سے پہلے ہی زونی اٹھ کر تیزی سے بھاگی۔ لوگ حیرت سے اس لڑکی کو بھاگتا ہوا دیکھنے لگے، جو کچھ دیر پہلے صرف یہ کہہ کر چیخ چیخ کر واویلا کر رہی تھی کہ اتنی زور سے اس کی کمر پر لگی ہے کہ وہ ہل تک نہیں پا رہی۔ الیان اسے بھاگتا ہوا دیکھ فوراً ہی اس کے پیچھے ہو لیا۔ یہ محض ایک اتفاق تھا کہ پھر اس حسین نوجوان سے ٹکرائی۔ اتنی بڑی دنیا میں وہ بار بار ایک ہی شخص سے کیوں ٹکرا رہی تھی؟ وہ یہی سوچ کر ابھی رکی تھی سانس لینے کے لیے کہ پیچھے سے کسی نے اس کے کندھے پر اپنا بھاری ہاتھ رکھا۔ وہ ایک سنسان گلی میں آگئی تھی بھاگتے بھاگتے، جہاں ارد گرد کوئی بھی نہ تھا۔ آنکھیں میچتے وہ چلبلی گڑیا مڑی، جسے بھاگ رہی تھی اسے سامنے کھڑا دیکھ وہ کڑوے کڑے منہ بنانے لگی۔ سوری، بس اتنا کہہ کر اس نے تیزی سے پھر بھاگنا چاہا، مگر الیان نے اسے موقع نہ دیا۔ اس نے فوراً ہی اس کا بازو پکڑ لیا تھا تاکہ وہ بھاگ نہ سکے۔ اپنا بازو چھڑانے کے لیے اس لڑکی نے فوراً ہی الیان کی کلائی کے جوڑ کو مضبوطی سے پکڑ کر اپنے الٹے ہاتھ سے نیچے کی جانب کھینچا تاکہ اس کی پکڑ ڈھیلی پڑے۔ اس نے تکنیک استعمال کی تھی مگر مقابل اس سے زیادہ تیز تھا، مانا اس کے سیدھے ہاتھ کی پکڑ ڈھیلی پڑ گئی تھی۔ اس لیے اس نوجوان نے پھرتی سے اپنے الٹے ہاتھ سے اس کی کلائی کو پکڑ کر کچھ یوں گھمایا کہ وہ اگلے ہی لمحے اس کی کمر کے پیچھے بندھی تھی، اور یہ سب صرف 2-3 لمحوں میں ہوا تھا۔ اسے پہلی بار کوئی اپنی ٹکر کا ملا تھا۔ زونی نے فوراً ہی اپنے پاؤں سے اس کے مین پارٹ پر حملہ کرنا چاہا، مگر مقابل نے اپنے ہاتھوں سے اس کا پاؤں پکڑ لیا، جس کی وجہ سے وہ بہت عجیب سچویشن میں آ گئی تھی۔ جس طرح وہ اس لمحے اس اجنبی نوجوان کے سامنے کھڑی تھی، کوئی بھی دیکھتا تو غلط مطلب اخذ کرتا۔ کراٹے میں نے بھی سیکھ رکھے ہیں، اس لیے طاقت آزمائی نہ کرو تو بہتر ہے۔ وہ لڑکی کے کان کے پاس منہ لا کر سرگوشی کرنے والے انداز میں گویا ہوا۔ وہ شدید چنلائی تھی اس لمحے۔ چھوڑو مجھے! وہ بلوری آنکھوں والی گڑیا آگ بگولا ہو کر دھاڑی۔ اوکے، اس نے فوراً ہی بات مان لی تھی۔ ایسے اسے کہتے اس کا پاؤں چھوڑ دیا۔ زونی کی سانسیں پھولی پھولی سی ہو رہی تھی اور جسم پسینوں سے شرابور۔ وہ نوجوان کچھ ثانیوں تک پلکیں جھپکائے بغیر اسے دیکھتا رہا۔ ہاتھ بھی چھوڑو، اس نے دانت پیستے ہوئے کہا۔
ڈرو مت، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ اس لڑکی کو دیکھتے ہوئے نرمی سے بولا۔ ہاں ڈر، اور تم سے؟ او مسٹر، میں اپنے باپ سے نہیں ڈرتی تو تم کیا چیز ہو؟ وہ خاصا اترا کر بولی تھی، جیسے مذاق اڑا رہی ہو اس کی بات کا۔ اگر ڈر نہیں رہی تو پھر بھاگ کیوں رہی ہو؟ مقابل ایک ابرو اچکا کر تفتیشی افسران کی طرح پوچھنے لگا۔ کیونکہ پیسے نہیں ہیں میرے پاس تمہاری گاڑی کی بھرپائی کرنے کے۔ اس نے صاف گوئی سے کام لیا۔ اس کے لہجے میں بے بسی تھی یہ بتاتے وقت۔ اس کی گاڑی کی بھرپائی تقریباً لاکھوں میں تو ہوگی، اور زونی کے پاس ایک چونی تک نہیں تھی۔ وہ بیچاری بھاگے نہ تو اور کیا کرے؟ اوکے، اب اس اوکے کا کیا مطلب تھا؟ زونی یہ سوچ الجھی۔ اچانک زونی نے محسوس کیا وہ لڑکا اس کے پیٹ کے مقام پر دیکھ رہا ہے۔ اسے شدید غصہ آیا۔ تمہیں بخار ہو رہا ہے؟ اسے لگ رہا تھا وہ کوئی غلط آفر کرے گا، جس طرح خاص طور پر وہ اس کے پیٹ کے مقام کو دیکھ رہا تھا، مگر اچانک ہی اس نے وہ سوال پوچھا جس کی اسے ہرگز توقع نہ تھی۔ وہ اس کی نازک کلائی پکڑے ہوئے تھا، اور وہ کلائی جل رہی تھی بری طرح۔ اسے کیسے پتہ نہ چلتا کہ وہ لڑکی بخار میں؟ تو وہ ترچھی نگاہوں سے، تم میرے ساتھ چلو۔ جس حالت میں وہ لڑکی تھی اسے کوئی بھی اندازہ لگا سکتا تھا کہ اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے پوچھنے والا۔ اوپر سے وہ بخار میں تھی، وہ کیسے اسے یوں چھوڑ جاتا؟ کیوں؟ اس کے لہجے میں احتجاج نمایاں تھا۔ کیوں؟ اسی کا کہا لفظ مفہومانہ انداز میں دہرانے لگا۔ مقابل کی نگاہ زونی نے اپنے پیٹ کے مقام پر جا کر رکتی دیکھی، جس کے سبب اس کا دل چاہے اس کا منہ نوچ لے۔ تیز بخار بھوک کے سبب اس کی ہمت جواب دینے لگی تھی، اس لیے وہ چاہ کر بھی اس سے لڑ نہیں پا رہی تھی۔ کتنا بھی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ لو، اندر کا نظر نہیں آئے گا۔ زونی کا چہرہ سفید پڑا تھا، آنکھیں بخار کی شدت سے سرخ جھکی جھکی سی ہو گئی تھی۔ اس نے دانت پیستے ہوئے طنزیہ مسکراہٹ چہرے پر سجائے کہا، تب بھی تو گھر لے کر جا رہا ہوں تاکہ آرام سے دیکھ سکوں۔ اس کے نابی ہونٹوں کے کناروں پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ یہ جملہ ادا کرتے وقت گھٹیا انسان گھر سے باہر نکلتے ہی ایسے مردوں کا ٹکراؤ بہت عام بات ہے۔ اس کے نزدیک الیان پہلا نہیں جو اس سے اس طرح معنی خیز بات کر رہا تھا۔ وہ اس جیسے بہت سو سے ٹکرا چکی تھی۔ گھر سے بھاگنے کے بعد ایک عورت کا اپنی عزت بچائے رکھنا دنیا کا مشکل ترین کام ہوتا ہے۔ حال تو یہ ہے کہ 2 روٹی کے ٹکڑوں کے عوض بھی اسے سائیڈ میں لے جایا جاتا ہے۔ یہی وجہ تھی وہ چوری کر کے کھانے کو مانگ کر کھانے سے بہتر سمجھنے لگی تھی۔ اگر وہ مضبوط اعصاب کی مالک نہ ہوتی تو یقیناً اس وقت وہ شاید زندہ بھی نہ ہوتی۔ خودکشی کا بارہا دل میں خیال آتا تھا، مگر وہ جھٹک دیتی تھی کہ نہیں، میری ماں نے سب کے طعنے سن سن کر مجھے اس لیے نہیں پالا کہ ایک دن میں آرام کی موت مر جاؤں۔ وہ بہت تھک چکی تھی، بس اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کر رونا چاہتی تھی۔ اس کے پلان میں کبھی بھی اپنی ماں سے بچھڑنا نہیں تھا۔ آج سوچتی تھی کہ آوارہ کتوں سے لڑ لڑ کر اپنی عزت بچانے سے کہیں بہتر تھا کہ شہروز کی بیوی بن کر عزت سے حویلی کے ایک کونے میں پڑی رہتی۔ جلن و حسد میں کسی کو گرانے سے کہیں بہتر ہے کہ خود کو بہتر بنا کر ابھارا جائے، اور آج یہ بات وہ بخوبی سمجھتی تھی۔ اگر زندگی اسے دوبارہ موقع دے واپس ماضی میں جانے کا، تو وہ کبھی بھی اپنا وقت ان تینوں لڑکوں کو نیچے گرانے میں ضائع نہیں کرے گی، بلکہ خود کو بہتر بنانے میں لگائے گی۔ کیونکہ ضروری نہیں گرا کر ابھرا جائے، کبھی کبھار ابھر کر بھی گرایا جاتا ہے۔ اس نے دانت پیستے ہوئے جیسے ہی اپنے الٹے ہاتھ سے اسے مارنا چاہا، مقابل نے اس کا ہاتھ روک لیا، ساتھ اگلے لمحے بہت نرمی سے نیچے چھوڑ دیا۔ اس کی ادا زونی کو حیران کر گئی تھی۔ اس حالت میں نہیں ہو تم جوتا چور، یا تم مجھ سے لڑو؟ اوہ، تم تو فائدہ اٹھانے کا سوچ رہے ہو میری حالت سے؟ وہ کراتے ہوئے پوچھنے لگی۔ تمہیں میں فائدہ اٹھانے والوں میں سے لگتا ہوں؟ اگر مجھے فائدہ ہی اٹھانا ہوتا تمہارا تو تمہیں یاد ہو تم میرے ہی گھر میں تھی بے ہوشی کی حالت میں، تب کچھ بھی کر سکتا تھا تمہارے ساتھ۔ نہیں کیا، اس کا دکھ ہو رہا ہے تمہیں اب؟ زونی تیکھے لہجے میں تیزی سے پوچھنے لگی۔ دکھ؟ ہاں کہہ سکتی ہو۔ 1-2 ثانیوں تک وہ صرف اس لڑکی کا سفید چہرہ دیکھتا رہا، پھر نہایت گمبھیر لہجے میں سوچتے ہوئے جواب دیا۔ وہ زونی کے اتنے قریب کھڑا تھا کہ اس کی گرم سانسیں زونی اپنے چہرے اور گردن پر محسوس کر رہی تھی۔ اس کا جواب سن زونی نے اس کا چہرہ بغور دیکھا۔ اس سے زیادہ گھٹیا آدمی شاید ہی اس نے اپنی زندگی میں دیکھا ہو، جو کتنے دھڑلے سے کھڑے ہو کر کہہ رہا تھا کہ اسے دکھ ہے کہ اس نے اس کی بے بسی کا فائدہ نہیں اٹھایا۔ غصے سے اس کا سفید چہرہ سرخ پڑنے لگا تھا۔ تم ابھی وہ مزید کچھ کہتی ہے اس سے پہلے ہی اس کا سیل جو پاکٹ میں تھا وہ رنگ ہوا۔ بغیر ہاتھ چھوڑے، بغیر اس پر سے نگاہ ہٹائے، پاکٹ میں الٹا ہاتھ ڈال کر سیل نکال کر کان سے لگایا۔ اوکے گیٹ اٹ، بس اتنا کہہ کر اس نے کال ڈسکنیکٹ کر دی اور سیل واپس پاکٹ میں رکھ لیا۔ چلو اب زیادہ بات کرنے کا ٹائم نہیں ہے میرے پاس۔ یہ کہتے ہی اس نے زونی کو اپنے ساتھ کھینچنا شروع کر دیا۔ چھوڑو میرا ہاتھ، میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جانے والی۔ وہ مسلسل احتجاج کر رہی تھی۔ چھوڑو ورنہ میں چیخوں گی۔ وہ مسلسل احتجاج کر رہی تھی، مگر مجال ہے کہ مقابل پر کوئی اس کا اثر ہو۔ وہ اسے کھینچتا ہوا گاڑی تک لے ہی آیا تھا۔ چیخو۔ اس کے نازک و کمر وجود کو اپنی کار سے لگاتے مقابل نے مکمل اجازت دی تھی چیخنے کی۔ میں واقعی چیخوں گی، وہ دھمکی آمیز لہجے میں بولی۔ ہاں چیخو اور جمع کر لو لوگوں کو۔
پھر میں لوگوں کو بتاؤں گا کہ تم نے میری گاڑی کا نقصان کیا، وہ بھی لاکھوں کا۔ پھر میں دیکھتا ہوں کون مائی کا لال میرے ہاتھوں سے تمہیں چھڑاتا ہے۔ اس کا لہجہ چیلنجنگ تھا۔ میں پیسے جمع کر کے دے دوں گی، نائٹ لچکدار لہجے میں بولی۔ وہ صرف بھاگنا چاہتی تھی، اور اگر وہ لڑتی رہتی تو اسے پتا تھا مقابل کبھی نہیں بھاگنے دے گا، اس لیے جم گئی۔ گڈ، چلو پھر بیٹھو، اس نے گاڑی کا ڈور کھولتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا نا پیسے جمع کر کے دے دوں گی، پھر اپنے ساتھ کیوں لے کر جا رہے ہو؟ خاصا احتجاج میں پوچھا۔ تمہارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ اپنا علاج کروا سکو، اور تم چلی ہو میری لاکھوں کی گاڑی کی بھرپائی کرنے۔ لیکن چلو تمہیں اس کا خیال آیا، یہ اچھی بات ہے۔ اب جب تم پیسے جمع کرنا چاہتی ہی ہو تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن پیسے آسمانوں سے تو نہیں ٹپکیں گے نا، اس لیے کام کرنا پڑے گا میری جوتا چورنی، اور کام تمہارے پاس ہے نہیں، اس لیے میرے گھر چلو، وہاں کام کرو، کماؤ اور اپنا قرض اتارو۔ ایزی؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا جیسے کوئی بڑی بات ہی نہ ہو۔ کیسا کام؟ اس نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ کہیں نہ کہیں اسے یقین تھا کوئی الٹا کام ہی نکلے گا۔ پڑھی لکھی تو تم ہو نہیں، ورنہ یوں چوریاں کرتی تو نہ پھر ہی ہوتی، اس لیے آفس میں تو جاب نہیں دے سکتا، نہ ہی اپنی سیکرٹری رکھ سکتا ہوں، اس لیے گھر کا خیال رکھو، جھاڑو پوچھا تو کرنا آتا ہوگا۔ اس کے سوال کرتے ہی زونی فوراً اسباب میں سر لانے لگی۔ پکا نہ کہ صرف جھاڑو پوچھا کرواؤ گے، کیونکہ اگر تم نے مجھے ڈبل کراس کرنے کی کوشش کی تو میں تمہیں تمہارے ہی گھر کے گارڈن میں زندہ دفن کر دوں گی، سمجھے؟ آخری جملہ اس نے خاصا وارننگ امیز لہجے میں ادا کیا۔ وہ تو سیدھی کھڑی ہو نہیں پا رہی اور چلی ہو مجھے دفن کرنے۔ بیٹھو گاڑی میں۔ وہ جیسے اس کی دھمکی کو مذاق میں اڑا گیا تھا۔ اچھا کھانا دو گے؟ 2 وقت کا۔ اس نے سنجیدگی سے فقط اسباب میں سر لایا۔ سنائشہ سے وارننگ لک دیتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اسی کی ٹھنڈی ہوا اس کے جسم کو لگی۔ اسے ٹھنڈ لگنے لگی تھی، ساتھ ساتھ پورا جسم ساتھ چھوڑتا ہوا محسوس ہوا۔ اے سی آف کر دو۔ گاڑی سٹارٹ ہوتے ہی الیان واپس اپنے لیپ ٹاپ میں لگ گیا تھا، مگر کام کرتے کرتے جب نگاہ اٹھا کر اس لڑکی کی جانب سرسری سے دیکھا تو اسے سکڑتا ہوا پایا۔ دانش کو دیکھ تیزی سے حکم صادر کیا۔ اے سی آف ہوتے ہی گاڑی میں گھٹن ہونا شروع ہو گئی تھی، اس لیے الیان نے اپنے سائیڈ کا شیشہ کھول لیا، جس سے ٹھنڈی ہوا اندر آنے لگی۔ وہ ہوا زونی کے چہرے پر لگ رہی تھی، جس کے سبب اس کی آنکھیں بند ہونے لگی اور کچھ ہی دیر بعد وہ گہری نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ وہیں دوسری جانب بھائی یہ ڈسٹ بن لے کر اتنی رات کو کہاں جا رہے ہیں آپ؟ عافیہ الجھ کر پوچھ بیٹھی۔ باہر رکھنے جا رہا ہوں، صبح نیند خراب ہوتی ہے جب کچرے والا آتا ہے۔ تو عافیہ تعجب سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ صبح سے 20 یا 25واں چکر ہوگا اس کا یہ دروازے پر۔ وہ بات بے بات دروازے پر جا رہا تھا آج، اور پھر اپنا سمو لے کر واپس آ جاتا۔ مگر آپ تو فجر میں ہی اٹھ جاتے ہیں، اور کچرے والا تو 7 بجے اٹھتا ہے، 7 بجے تک آتا ہے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی امن کو ہوا کیا آج۔ تم جا کر سو جاؤ، کافی رات ہوگی۔ صبح کالج نہیں جانا کیا تمہیں؟ شدید جھنجھلا کر کہتا ہوا وہ ڈسٹ بن لے کر باہر چل دیا۔ دروازہ کھولتے ہی اس نے سب سے پہلے چبوترے کی جانب دیکھا۔ وہ خالی تھا۔ وہ تھک گیا تھا اسے صبح سے خالی دیکھ کر۔ اسے بخار تھا، یہ سوچ اس کے دل کو شدت سے کچھ ہوا۔ چاہ کر بھی خود کو روک نہیں پا رہا تھا اس کی فکر کرنے سے۔ عافیہ تالا لگا لو، میں باہر جا رہا ہوں۔ مزید برداشت نہ ہوا اس سے۔ وہ گاڑی کی چابی لے کر عافیہ کو آواز لگاتا باہر اسے ڈھونڈنے چل دیا۔ تم اٹھ گئی؟ اس کا سر بھاری ہو رہا تھا جب آنکھ کھلی۔ سامنے الیان کو کھڑا پایا۔ ہاں میں کہاں ہوں؟ اس نے ارد گرد دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اسپتال میں، وہ بھی 3 دنوں سے مکمل بلیک آؤٹ۔ الیان نے آخری لفظ خاصا جتاتے ہوئے ادا کیا۔ کیا 3 دن سے؟ اسے تو جیسے یقین ہی نہ آیا۔ کوئی آیا مجھے ڈھونڈنے؟ اس نے بڑی امید سے پوچھا تھا، جیسے انتظار ہو کسی کا آنے کا۔ نہیں، کوئی ہے تمہاری فیملی ممبر تو مجھے بتا دو، میں اسے کال کر کے بلا لیتا ہوں۔ مجھے تو لگا تھا کہ تم… وہ کہتے کہتے خود ہی رک گیا، مانو اس نے بات ادھوری چھوڑ دی تھی، مگر مقابل سمجھ چکی تھی کہ میں لاوارث ہوں۔ عجیب سی رنجیدگی تھی اس کے لہجے میں یہ جملہ ادا کرتے وقت۔ کچھ لمحے ماحول پر خاموشی کا راج رہا۔ سونی بہت سنجیدہ سی ہو گئی تھی۔ کچھ کھاؤ گی؟ الیان نے اس کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے خاموشی کو توڑا۔ ہاں ٹھیک ہے، تم ریسٹ کرو، میں کھانے کے لیے کچھ لے کر آتا ہوں۔ وہ سنسین کے ساتھ لیٹی رہی۔ شاید اب وہ مجھ سے پیار نہیں کرتا۔ زیر لب یہ جملہ بڑبڑاتے اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے بیڈ کی شیٹ پر گرے۔ یہ کالا بلّا کون ہے؟ وہ چپ چاپ بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے کہ اچانک الیان نے سوال کیا۔ میرا کزن، میری محبت، اور وہ شخص جسے میں دھوکہ دے کر بھاگی تھی نکاح کے وقت چھوڑ کر۔ اسے نہیں پتا کیوں، مگر وہ بات کرنا چاہتی تھی، اپنے اندر جو درد چھپا تھا اسے شیئر کرنا چاہتی تھی کسی سے۔ وہ تھک چکی تھی اپنے اندر سب پیتے پیتے، اپنی تکلیف کو اکیلے جھیلتے جھیلتے۔ ہر کسی کو ایک دوست کی ضرورت ہوتی ہے، اسے بھی تھی۔ اوہ تم بھاگی کیوں جب تمہیں سے محبت تھی؟ الیان چاہ کر بھی خود کو روک نہیں سکا اس سوال کو کرنے سے۔ پتہ نہیں، شاید کسی پاگل کتے نے کاٹ لیا تھا، اس نے کندھے اچکاتے ہوئے لاپرواہی سے جواب دیا، جس پر الیان مسکرا دیا۔ چلو بیٹھو گاڑی میں۔ الیان نے پیسنجر سیٹ کا ڈور کھولتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ شکریہ میرا خیال رکھنے کے لیے۔
اس نے دل سے شکریہ ادا کیا۔ وہ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی کہ اگر الیان اس کا خیال نہ کرتا تو اس وقت وہ کہاں پڑی ہوتی۔ تم یہ سب گاڑی میں بیٹھ کر بھی کہہ سکتی ہو، مقابل نے لاپرواہی سے کہا۔ وہ اسبات میں سارے لا کر گاڑی میں چپ چاپ بیٹھ گئی۔ وہ خوبصورت نوجوان آفس سے گھر لوٹا تو سامنے ہی وہ لڑکی سیڑھیوں کا پوچھا لگاتی نظر آئی۔ الیان وہیں لاؤنج میں بیٹھ گیا تھا۔ ملازمہ نے پانی کا گلاس لا کر دیا تو پانی پیتے وہ کنیکشن سے اس لڑکی کو تھکنے لگا جو اپنے کام میں مگن نظر آ رہی تھی۔ ایک ہفتے سے وہ سرونٹ کوارٹر میں رہ رہی تھی الیان کے گھر۔ 2 وقت کا اسے عزت سے کھانا مل جاتا تھا اور اسے کیا چاہیے تھا؟ اس کی آنکھوں میں اب چلبلا پن نہیں رہا تھا بلکہ رنجیدگی رہنے لگی تھی۔ وہ اسے دیکھ لیتا تو پہچانتا بھی نہیں کہ وہ زنیشہ بخش چودھری ہے۔ وہ کچن میں کام کر رہی تھی جب اچانک صحن میں دھمک کی آواز آئی۔ عالیہ فوراً ہی کام چھوڑ کر صحن میں آئی تھی۔ زونی کہاں چلی گئی تھی تم؟ اور اس طرح دیوار سے کیوں کود کر آئی ہو؟ تم دروازے سے آ جاتی، میں تمہارے لیے دروازہ کھول دیتی۔ وہ لڑکی زمین پر چت پڑی تھی۔ عافیہ نے بڑی نرمی سے کہا تھا اسے اٹھاتے ہوئے، جیسے تمہارا بھائی کھولنے دیتا۔ وہ خاصا دل جلے لہجے میں گویا ہوئی، کیوں نہیں کھولنے دیتا؟ پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہے ہیں آخر تمہیں وہ دل ہی دل بڑھائی۔ دیکھو تمہارے ہونٹوں سے خون نکل آیا، چلو آؤ میں تیل لگا دیتی ہوں۔ عافیہ اسے فوراً ہی اپنے ساتھ اندر لے عافیہ کے ساتھ وہ کچن میں ہی کھڑی ہو گئی۔ عافیہ کھانا بناتی جا رہی تھی اور زونی اسے مسلسل ستائشی نگاہوں سے تاک رہی تھی۔ زونی تم اور بھائی پہلے ملے ہو؟ یہ وہ سوال تھا جو عافیہ کے ذہن میں کب سے چل رہا تھا۔ ہاں، اس نے فقط اتنا ہی جواب دیا۔ پھر وہ عافیہ کو حیرانگی اور الجھی نگاہوں سے دیکھنے لگی کہ اسے واقعی کچھ بھی یاد نہیں، مگر کیوں؟ وہ دل ہی دل سوچ رہی تھی۔ عافیہ کیا تم کبھی گاؤں گئی ہو امن کے ساتھ؟ زونی نے فقط اندازہ لگانے کے لیے سوال کیا تھا۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ عافیہ کیا جواب دیتی ہے۔ نہیں، وہ ٹماٹر بڑی خوبصورتی سے کاٹتے ہوئے جواب دے رہی تھی۔ اس نے صاف انکار کیا۔ تمہیں یاد نہیں ہے شاید؟ کیا؟ عافیہ الجھ کر پوچھنے لگی۔ ابھی زونی جواب دیتی سے قبل ہی گھر کا دروازہ نوک ہوا۔ آج پھر بھائی چابی لے جانا بھول گئے۔ رکو میں ذرا دروازہ کھول کر ابھی آتی ہوں، عافیہ کہہ کر دروازہ کھولنے چلی گئی تھی۔ امن ٹیوشن پڑھا کر لوٹا تھا۔ وہ کافی دنوں سے بہت پریشان تھا، اس لیے اسے نیند نہیں آ رہی تھی اور نہ ہی وہ ٹھیک طرح سو سکا تھا، جس کی وجہ سے اس کے خوبصورت چہرے پہ تھکن الگ ہی نمایاں تھی۔ آپ بیٹھے، میں آپ کے لیے پانی لاتی ہوں۔ عافیہ یہ کہہ کر کچن کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اس کے سر میں درد ہو رہا تھا، تھکن کی شدت سے اسے اپنا جوڑ جوڑ دکھتا محسوس ہوا۔ وہ چیئر پر بیٹھ کر سر جھکائے اپنی پیشانی مسل رہا تھا جب پانی کا گلاس اس کے سامنے آیا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھنے کی زحمت کیے بغیر پانی کا گلاس ٹرے سے اٹھا لیا۔ کہاں ہو زونی؟ اس کا ذہن ابھی تک زونی میں ہی اٹکا ہوا تھا۔ تھک گیا تھا وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے، مگر وہ لڑکی مل نہیں رہی تھی اسے۔ وہ اپنے خیالوں میں مگن آہستگی سے بڑبڑایا، تمہارے سامنے۔ اچانک آنے والی آواز پر چونک کر اس نے نظر اٹھا کر دیکھا۔ وہ سامنے کھڑی تھی، یقین نہ آیا۔ کیا؟ امن اسے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے اس کی روح تک کو دیکھ پا رہا ہو۔ اس کی نظر ٹھہر گئی تھی اس لڑکی پر۔ اسے وقت پھر تھما محسوس ہوا۔ زونی اس کے یوں دیکھنے پر نروس ہو گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آیا وہ حسین کالے کرتے میں ملبوس چمکتے چہرے والا نوجوان ایسے کیوں دیکھ رہا ہے اسے۔ کتنے ڈھیٹ ہو تم؟ وہ اسے بغور دیکھتے آنکھیں چھوٹی کر دانت پیستے ہوئے بولی۔ وہ اپنے جذبات کو بکھرنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا اس لڑکی کے سامنے۔ اگر اس نے کسی اور لڑکی کو یوں نکالا ہوتا تو وہ کبھی پلٹ کر نہ آتی، مگر وہ ڈھیٹ لڑکی پھر بھی نہ صرف گھر میں آ گئی تھی بلکہ اس کے سامنے پانی کا گلاس لیے بڑی شان سے کھڑی تھی۔ تمہیں تو شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہونٹوں کے کناروں پر طنزیہ مسکراہٹ سجائے بولی، کس بات کا؟ مقابل الجھ کر، کہ میں بہت ڈھیٹ ہوں۔ کیوں ہے؟ اگر میں ڈھیٹ نہ ہوتی تو تم کبھی اپنا یہ غرور قائم نہ رکھ پاتے۔ وہ لڑکی نہایت پر اعتماد لہجے میں بولی کہ 1-2 ثانیوں کے لیے امن اس کا چہرہ ہی دیکھتا رہ گیا۔ یہ تمہاری خوش فہمی ہے فقط زنیشہ بخش، مجھے تو یاد بھی نہیں تھا تمہارے متعلق، وہ حسین نوجوان مغرور و بے نیاز لہجے میں کہہ کر پانی کا گلاس منہ سے لگا گیا۔ تو پھر کیوں نہیں کہتے؟ نکلو زنیشہ۔ وہ اچانک اس کی چیئر کے دونوں سائڈ پر ہاتھ جما کر جھکی تو مقابل کو لگا کہ اس کا پانی گلے میں ہی اٹکا ہو۔ تمہیں لگتا ہے میں نہیں بول سکتا؟ پانی کا گلاس نیچے کر اس کی بلوری آنکھوں میں جھانکتے چیلنجنگ انداز میں کہا، نہیں، جب تم مجھے بخار کی حالت میں گھر سے باہر نکال سکتے ہو تو مجھے یقین ہے تم بول سکتے ہو۔ مانا اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، مگر وہ اس کی آنکھوں تک رسائی حاصل نہیں کر پا رہی تھی۔ امن نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، آج ان میں چلبلا پن کہیں نظر نہیں آ رہا تھا جیسے ہمیشہ ہوتا، بلکہ اس کی جگہ سنجیدگی تھی، رنج تھا، غم تھا، قرب تھا، شدید قرب۔ اچھا لگا جان کر کہ تم جانتی ہو تمہاری کیا اوقات ہے میری نظر میں۔
اب تنزیہ مسکرا چیئر پر سجائے وہ دل جلے انداز میں بولا، امن بخش یاد ہے ایک بار تم نے مجھ سے کہا تھا کہ نہ کرو زو ورنہ تم مجھے کھو دو گی۔ آج میں تم سے کہتی ہوں کہ نہ کرو امن بخش ورنہ تم مجھے کھو دو گے۔ اس لڑکی کے جملے مقابل کے دل پر جیسے کسی گہری ضرب کی طرح لگے تھے۔ ایک لمحے کے لیے اسے لگا جیسے وہ رو دے گی اب۔ اس لڑکی کو اپنا دل مٹھی میں بھیجتا محسوس ہوا۔ بس ایک بار بول دو کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے زنیشہ بخش چودھری، اور تمہاری قسم امن بخش، میں تمہیں چہرہ نہیں دکھاؤں گی پھر کبھی اپنا۔ زونی کا جملہ سن جیسے اس کے جسم سے جان نکلی ہو۔ وہ بس اسے دیکھتا رہا۔ آٹو مجھے فریش ہونے جانا ہے۔ کچھ ثانیوں تک ماحول پر خاموشی طاری رہی، پھر وہ نظریں چڑھا کر برہمی سے بولا تو وہ فوراً ہی دور ہٹ کر کھڑی ہوئی، مگر اب اس لڑکی کے چہرے پر اطمینانی تھی۔ وہ فریش ہو کر نکلا تو زونی کو اپنی جگہ چیئر پر بیٹھا پانی پیتا ہوا پایا۔ یہ وہی پانی تھا جو اس کا جھوٹا تھا۔ چیئر پر بغیر کوئی تاثر لائے وہ خاموشی سے وہاں سے چل دیا۔ آ جائیں بھائی چائے پی لیں۔ اس کا معمول کا روز تھا۔ ان کا معمول کا روز کا معمول تھا۔ شام کے وقت بیٹھ کر دونوں بہن بھائی چائے پیتے۔ میں زونی کو بلا لاتی ہوں، وہ بھی ہمارے ساتھ چائے پیے گی۔ ٹیبل پر ٹرے رکھتے ہوئے امن کی جانب دیکھ بولی جو چائے کا کپ اٹھا رہا تھا، اسے ڈسٹرب مت کرو، وہ سو گئی ہے۔ لاپرواہی سے کہتا وہ چائے کا کپ منہ سے لگا گیا۔ آپ کو پسند ہے نا وہ؟ عافیہ کے اچانک سوال پہ بے دھڑک اس کے منہ سے چائے کا فوارہ نکلا۔ ہاں۔ عافیہ اس کا ری ایکشن دیکھ مسکرائے بغیر نہ رہ سکی۔ میں لے آتی ہوں اسے، اچھا شاید چائے پی لے گی، اس نے خاصا پلے فل انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ یقیناً وہ امن کو تنگ کر رہی تھی۔ عافیہ، اس نے گولی سے نوازا تو اس پیاری لڑکی نے فوراً وہاں سے بھاگنے میں اپنی عافیت جانی۔ عافیہ اسے اٹھا کر زبردستی چائے پلانے کے لیے لے آئی تھی۔ وہ نیند میں آ کر امن کے سامنے وال چیئر پر پاؤں چیئر پر الٹی پلٹی والے انداز میں موڑ کر بیٹھ گئی۔ وہ جلبلی گڑیا ابھی بھی نیند کے جھونکے لے رہی تھی۔ زونی چائے دوں؟ عافیہ کی آواز پر بڑی مشکل سے اس نے اپنی آنکھیں کھولی تھی۔ ہاں، میں نے پوچھا چائے دوں؟ ہاں تھوڑی سی، اس نے نیند میں ہی جواب دیا۔ مت دو، خود پر گرا لے گی ورنہ۔ امن کے کہتے ہی عافیہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ او مجھے تو فون کرنا تھا امبر کو، میں آتی ہوں، عافیہ تیزی سے کہہ کر وہاں سے اٹھ کر چل دی تھی۔ وہ نیند میں اتنی دھت تھی کہ بیٹھے بیٹھے جھونکے لے رہی تھی۔ امن نے اسے کچھ نہ کہا، بس خاموشی سے تکتا رہا، کبھی اسے دیکھتا، کبھی اس کے ہونٹوں کو، کبھی نیند کے خمار سے بھری آنکھوں کو جو نیند کا جھونکا لیتے وقت اچانک کھلتی اور پھر دوبارہ بند ہو جاتی۔ عافیہ اپنا چائے کا کپ ساتھ ہی لے گئی۔ یہ بات امن نے نوٹ کر لی تھی۔ اچانک زونی نے اپنے بالوں کو جو چہرے پر آ رہے تھے کان کے پیچھے کیا، جیسے وہ نیند میں سے تنگ کر ہو۔ کہنے کو ایک معمولی سا عمل تھا مگر امن کو اپنے دل میں ہلچل مچاتا محسوس ہوا۔ اس کی سرائی دار سفید گردن مقابل کی توجہ مکمل اپنی جانب مبذول کر چکی تھی۔ اسے اچانک گرمی کا احساس ہونے لگا۔ چائے دوں؟ خیال آیا کہیں وہ بھوکی نہ سو رہی ہو، اس لیے آہستگی سے پوچھا۔ اس نے نیند میں کہا اور پھر اپنے بال جو خود دوبارہ جھونکا لیتے وقت چہرے پر آ گئے تھے جو ہلا کر کانوں کے پیچھے کرنے لگی۔ اس کا بار بار بالوں کو کانے کے پیچھے کرنا امن کو تنگ کر رہا تھا۔ میں بال باندھ دوں تمہارے؟ تنگ کر رہے ہیں نہ تمہیں؟ اس نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ ہاں باندھ دو یار، بہت تنگ کر رہے ہیں، اس نے نیند میں جواب دیا۔ اگلے ہی پل وہ چائے کا کپ ٹیبل پر رکھ کر تیزی سے اس کے قریب آیا، جیسے اجازت کے در پہ بیٹھا تھا۔ بس اس نے نرمی سے اس کے بالوں کو کان کے پیچھے کیا اپنی انگلی سے، بس اس کی انگلی کے ساتھ لمس کر اس کی لڑکی کی جلد کو ماس کرنا تھا۔ وہ کرنٹ کھا کر اٹھی۔ آنکھ کھلتے ہی زونی نے اس حسین کالے کرتے میں ملبوس لمبے چوڑے نوجوان کو اپنے اوپر جھکا پایا۔ وہ اتنا خوبصورت لگ رہا تھا قریب سے دیکھنے پر کہ وہ ایک لمحے کے لیے اپنا سانس لینا بھول بیٹھی۔ وہ تو بھول ہی گئی تھی جیسے امن کتنا خوبصورت ہے۔ کیا کر رہی ہو؟ اس کی نزدیکی سے گھبرا کر وہ تیزی سے پوچھ اٹھی۔ بال باندھ رہا ہوں، تم نے ہی تو کہا تھا ابھی، مجھے خاصا سنجیدگی سے جواب دیا۔ میں نے کہا؟ وہ حیران ہو کر پوچھ رہی تھی کیونکہ وہ نیند میں تھی، اس لیے اسے بالکل بھی یاد نہیں کہ اس نے امن سے ایسا کچھ کہا ہو۔ تو تمہاری نزدیک کیا میں مار رہا ہوں تمہاری گھنی خوشبودار زلفوں میں اپنی انگلیاں الجھانے کے لیے؟ ایک ابرو اچکا کر تیکھے نظروں سے اسے گھورتے تنزیہ انداز میں استفسار کیا۔ ہاں، امن کو لگا وہ صاف انکار کر دے گی، جس طرح وہ گھبرائی ہوئی نظر آ رہی تھی، مگر وہ زنیشہ بخش چودھری تھی، شاید بھول گیا تھا وہ۔ اگلے ہی پل اس نے پورے اعتمادی سے آنکھ میں آنکھیں ڈال جواب دیا۔ تمہارے خوابوں میں، خاصا مغرور و بے نیاز لہجے میں کہا۔ خوابوں میں باتیں صرف بالوں تک محیط نہیں رہتی، وہ سرخ گالوں کے ساتھ بولی تو مقابل اس کا چہرہ دیکھتا رہ گیا۔ اگلے ہی لمحے امن کو شدت سے محسوس ہوا کہ اس نے غلط انسان سے پنگا لے لیا۔ مانا صرف وہ الفاظوں کے فائر کر رہی تھی مگر وہ نہیں جانتی، وہ صرف کہہ رہی تھی اور مقابل تصوراتی طور پر ان لمحوں کو جیتا تھا۔ کبھی چپ بھی رہ لیا کرو، لازم نہیں ہے تم پر ہر بات کا جواب دینا۔ وہ سر پر ہلکی سی دھپ مارتا فوراً ہی وہاں سے چل دیا تھا۔ بال نہیں باندھو گے؟ اس نے مقابل کی پشت تکتے لچکدار انداز میں پوچھا۔ مانا لہجہ لچکدار تھا مگر آنکھیں وہ تو شوخی سے بھری ہوئی تھی۔ وہ سن کر بھی انسنی کرتا وہاں سے چل دیا۔
زونی نے دیکھا اس کے کپ میں چائے بچی ہوئی ہے، اس نے بخوشی اٹھا کر پینا شروع کر دی۔ وہ کمرے میں آیا تو زونی LCD پر رومانٹک سانگ چلاتی نظر آئی۔ عافیہ ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ کتنا خوبصورت ہے نا یہ، زونی نے میل ایکٹر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں بس صحیح ہے، اسے کہیں زیادہ خوبصورت تو میرے بھائی ہیں۔ عافیہ فوراً ہی بول اٹھی تھی۔ اب محبت میں اتنا بھی اندھا نہیں ہونا چاہیے انسان کو، زونی نے فوراً تڑاک سے جواب دیا۔ اس کے جواب دیتی امن کی آنکھیں زونی پر ٹک گئیں۔ کالا بلّا کہاں سے خوبصورت ہو گیا؟ زونی نے کڑوے منہ بناتے پوچھا تو امن کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ ایک تو مجھے سمجھ نہیں آتا، تم میرے گورے چٹے بھائی کو کالا بلّا کیوں بلاتی رہتی ہو؟ عافیہ جیسے خفا ہوئی تھی۔ اپنے بھائی سے بڑی محبت تھی اسے، اور کیوں کرنا ہوتی ہے، اس کا بھائی بھی تو اس پر جان چھڑکتا تھا۔ مجھے نہیں یاد میں اسے کالا بلّا کیوں بلاتی ہوں، شاید بچپن سے اسے کالے کپڑے ہی پہنے دیکھا ہے اس لیے۔ مجھے یاد نہیں پڑتا میں نے اسے کبھی کسی اور کلر میں دیکھا ہو، جبکہ کبھی کبھار سوچتی ہوں کہ وہ دوسرے رنگ کے کپڑوں میں کیسا لگے گا، شاید ان ہیرو سے زیادہ خوبصورت لگے گا۔ زونی ابھی بول رہی تھی کہ عافیہ نے تیز سے پوچھا، تم بھائی کو بچپن سے جانتی ہو، مگر تم تو گاؤں سے آئی ہو نا؟ زنیشہ بخش چودھری پیچھے سے گراتے شیر کی داڑ سے زونی نے زور سے آنکھیں میچی تھی۔ عافیہ اپنے کمرے میں جاؤ اور پڑھ لو کچھ، پیپر نزدیک ہیں تمہارے بورڈ کے۔ زونی کو لگا تھا کہ وہ آ کر اس پر بہت چیخے گا، پھر غصے میں اسے گھر سے نکالے گا، مگر اس کی توقع کے برعکس وہ یکدم موضوع بدل گیا تھا۔ عافیہ فوراً اس بات میں سر ہلا کر چل دی تھی، جبکہ زونی LCD تیزی سے آف کر کے صوفے پر پھیل کر لیٹ گئی اور بازو اپنی آنکھوں پر حائل کر لیا۔ زنیشہ بخش وہ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ مس زنیشہ بخش سو گئی ہیں کیا؟ اگر آپ کو کوئی بہت ضروری کام ہے تو میسج چھوڑ دیں، وہ کسی مشینی آپریٹر کی طرح تیزی سے بولی۔ عافیہ کے سامنے ماضی کی کوئی بات بھول کر بھی زبان پر مت لانا، امید ہے زنیشہ بخش کے غصہ بھرے دماغ میں یہ میسج پہنچ جائے گا، کیونکہ اگر نہیں پہنچا تو میں اس مشین کے نٹ کھول کر خود پہنچا دوں گا۔ آخری جملہ دانت پیستے ہوئے اس کے چہرے کو گھرا کر دیکھتے نرمی مگر دھمکی آمیز لہجے میں ادا کیا، پھر وہاں سے لمبے قدم بھرتا بل کر باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی زونی نے سکھا سانس لیا تھا۔ رات کے 10 بجتے ہی اس نے اپنا کوٹ پہنا۔ کہاں مقابل جو اپنے رجسٹر میں منہ دیے بیٹھا تھا اس کی جانب متوجہ ہو کر ابروج کھا کر پوچھنے لگا، اپنے گھر اور کہاں؟ وہ نرمی سے بولی، ساتھ ساتھ کوٹ کی جیب سے نکال کر چہرے پر ماسک لگایا۔ گھر؟ امن الجھا، کیا وہ حویلی جا رہی تھی واپس؟ کون لینے آ رہا ہے تمہیں؟ تفتیشی افسران کی طرح پوچھا۔ مجھے کون لینے آئے گا بھلا؟ اس نے اپنے بالوں کو سمیٹ کر جوڑا کس کر باندھا، کیپ پہن کر بال اس میں مکمل چھپاتے امن کی جانب دیکھ لاپرواہی سے کہا، تو پھر کیا اکیلی جاؤ گی؟ وہ جیسے فکر مند ہوا تھا تو مقابل ناسمجھی سے۔ زنیشہ بخش چودھری، کیا آپ بتانا پسند کریں گی چل کیا رہا ہے آخر؟ وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اس کے پاس آ کر اس کے خوبصورت چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے تفتیشی انداز میں استفسار کرنے لگا، تو میں دوبارہ اپنی محبت میں گرفتار کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، نظر نہیں آ رہا کیا؟ اس نے بہت صاف گوئی سے اپنے آنے کا مقصد بیان کر دیا تھا۔ اب کیا چاہیے مجھ سے؟ وہ برمی سے دونوں ہاتھ سینے پر فولڈ کر دانت پیستے ہوئے پوچھنے لگا۔ تم؟ اس خوبرو نوجوان کی جانب محبت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، صرف تمہارے خوابوں میں۔ چھوٹی آنکھیں کر بغور اسے دیکھتے مغرور لہجے میں جواب دیا، بتایا نا خوابوں میں اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں شوخری ابھری تھی۔ تمہیں چپ رہنا آتا ہے؟ مقابل جھنجھلا کر بولا، نہیں تم سکھا دو، تمہارے ماں باپ نہ سکھا سکے، میں کیا سکھاؤں گا؟ وہ جیسے ہتھیار ڈال گیا تھا جنگ میں اترنے سے پہلے ہی۔ وہ اس لیے نہیں سکھا سکے کیونکہ انہیں ہنر نہیں آتا تھا سکھانے کا، تمہیں بخوبی آتا ہے۔ وہ آنکھوں سے محبت کے جال پھینکتے ہوئے بولی، تو یوں کہو نا دوبارہ خوش فہمی میں مبتلا کرنے آئی ہو۔ اس کی آنکھوں میں زونی نے اس لمحے شدید کدورت ابلتی دیکھی۔ تم مجھ سے نفرت کرتے ہو، تمہاری سوچ سے بھی زیادہ۔ اس کی بلوری آنکھوں میں جھانکتے ایک لفظ جتا کر کہا، مجھے معاف نہیں کر سکتے؟ خاص امید بھری نظروں سے تکتے ہوئے پوچھا، پتہ نہیں۔ وہ نظر چرا کر بولا، موقع تو دے سکتے ہو، لچکدار انداز میں پوچھا، دوبارہ دل توڑنے کا؟ مقابل دل جلے انداز میں مسکرا کر استفسار کرنے لگا، میں بہت شرمندہ ہوں۔ وہ نظر جھکا کر بولی، تمہاری شرمندگی میرے درد کا مداوا نہیں کر سکتی جو میں برداشت کر چکا۔ وہ گمبھیر لہجے میں بے تاثر چہرے کے ساتھ گویا ہوا، ٹھیک ہے تو میں دوبارہ نہیں آؤں گی اب۔ وہ ٹوٹے لہجے میں کہہ کر تیزی سے مڑنے لگی، تم بار بار مجھے ایموشنلی بلیک میل کیوں کر رہی ہو؟ تیزی سے اس حسین گڑیا کا بازو دبوچ کر واپس اپنی جانب موڑتے آنکھوں میں آنکھیں ڈال دانت پیستے ہوئے پوچھا، تو تم مانتے ہو ابھی بھی ایموشنلی اٹیچ ہو مجھ سے؟ اس لڑکی کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ابھری تھی یہ جملہ ادا کرتے وقت۔ تم چاہتی کیا ہو آخر؟ وہ کسی صورت نہیں مان سکتا تھا کہ زنیشہ بخش چودھری بغیر کسی مقصد کے اتنی دور صرف اس کی خاطر آئی ہے۔ کتنی بار بولوں؟ یہ اچھا لگتا ہے بار بار سننا، میں سچ سننا چاہتا ہوں۔ وہ مزید اس کے نازک بازو پر اپنی پکڑ کس گیا تھا۔ وہ دونوں اتنا قریب کھڑے تھے کہ دونوں ایک دوسرے کے سانسوں کی گرمی کو
محسوس کر رہے تھے اپنے چہرے پر۔ تھوڑا یقین کر لو مجھ پر، جیسے منت پر اتری ہو۔ نہیں کر سکتا، بہت بری طرح توڑا ہے تم نے۔ مانا چہرہ بے تاثر تھا مگر آنکھیں قرب کی شدت سے سرخ پڑ چکی تھی۔ تمہاری قسم، اپنے نزدیک اس نے سب سے معتبر قسم کھائی تھی۔ کیوں مجھے مارنے پر تلی ہو؟ مجھے اپنی جوان بہن کی شادی کرنی ہے۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہاری جھوٹی قسم کھاؤں گی؟ وہ جیسے پینک ہوئی تھی، اسے یقین نہ آیا کہ مقابل اتنی بڑی قسم پر بھی اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو سب کھا گئی میری خوشیاں، میرے خواب، میرے ارمان، میری محبت، حتیٰ کہ میرے حصے کی جائیداد بھی۔ تو پھر ایک قسم کھا لینا کیا بڑی بات ہے؟ قسم کچھ بھی کر سکتی ہے زنیشہ بخش۔ تمہاری صلاحیتوں پر شک کرنا نہیں سیکھا میں نے کبھی۔ ہونٹوں کے کناروں پر ہلکی سی تبسم سجائے بولا۔ وہ تبسم زونی کا دل جلا گئی تھی۔ اس کے لہجے میں کہیں بھی شکوہ نہیں تھا، وہ صرف جتا رہا تھا۔ تو پھر چھوڑ دو نا، میں چلی جاتی ہوں۔ وہ شرمندگی کی اتھاہ گہرائیوں میں گر گئی تھی، نظر جھکائے ہار ماننے والے انداز میں بولی، تم واپس آئی ہی کیوں؟ اس کے جواب کا شدت سے متلاشی تھا۔ کیا فائدہ بولنے کا جب تم نے اعتبار نہیں کرنا؟ اس نے آہستگی سے بازو چھوڑ دیا۔ وہ پلٹ کر خاموشی سے چل دی۔ اس کا ہر ایک قدم امن کے دل پر گراں گزر رہا تھا۔ وہ اسے خود سے دور جاتا دیکھ رہا تھا۔ بہت حسرت تھی ان آنکھوں میں۔